السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. بس گلا جو ہے وہ تھوڑا درد کر رہا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ناول کمپلیٹ کرنے کے چکر میں نے ایپیسوڈ کا ڈیوریشن بڑھا دیا اور ہوا یہ کہ تقریباً 2 گھنٹے کی جو ہے وہ ایپیسوڈ تھی، تو آلموسٹ 3.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ کی کنٹینیو بولنے کی وجہ سے گلے میں کافی درد تھا. اسی وجہ سے میں اس ناول کے بارے میں زیادہ ریویو بھی نہیں دے سکی. اوورآل ناول کافی اچھا تھا اور کافی اچھی باتیں کہی گئی تھی. ضد کا انجام دکھایا گیا تھا اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب والدین زبردستی شادیاں کروا دیتے ہیں اپنے بچوں کی تو کتنے دور رس جو ہیں اس کے مضر نتائج ہوتے ہیں. کس کس کو وہ غلط فیصلے جو ہے وہ جھیلنے پڑتے ہیں، کس کس کی زندگی جو ہے وہ عذاب ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے کافی کچھ جو ہے وہ گائیڈ کیا گیا. اصل مجھے یہی اس ناول کا موضوع لگا کہ جب تک رضامندی نہ ہو، جنہوں نے 2 لوگوں نے زندگی ساتھ گزارنی ہے ان کی رضامندی نہ ہو تو رشتے جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے. والدین کو یہ سوچنا سمجھنا چاہیے کہ زندگی بچوں نے گزارنی ہے تو ان کی پسند کو ترجیح دینی چاہیے، ان کی پسند کو مد نظر رکھنا چاہیے. بلا وجہ کی ضد باندھ لینے سے جو ہے وہ نتائج خطرناک ہوتے ہیں، برے نتائج سامنے آتے ہیں اور جو جھیلنے کسی اور کو پڑتے ہیں، اور سکون جو ہے وہ صرف 2 افراد کا نہیں 2 گھرانوں کا جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے. اوورآل کہانی بہت اچھی تھی اور والدین کی مرضی کو بھی مد نظر رکھنے کا کہا گیا. ظاہر ہے ان کے اختلاف کو اہمیت دی جاتی ہے، والدین کے اختلاف کو، اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے. اوورآل کہانی بہت دلچسپ تھی، مجھے اچھی لگی. آپ سب کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور اس ناول کی جو ہے میں فی الحال 1 ایپیسوڈ ریکارڈ کروں گی. میں تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ گلا بہت زیادہ درد کر رہا تھا، لیکن پھر سوچا کہ کم از کم 1 ایپیسوڈ تو ریکارڈ کر لوں، گیپ نہ آنے دوں. جب گلا تھوڑا سا نارمل ہو جائے گا تو پھر میں 2 ایپیسوڈ کر دوں گی ایک دن میں. فی الحال 1 ہی چلے گی. بڑھتے ہیں ناول کی جانب. ناول کا نام ہے من آزردہ متاع زیست اور یہ سیزن 2 ہے. متاع جاں ہے تو. مصنفہ ہیں ایس مروہ مرزا. قسط نمبر 13. پچھلے 2 منٹ سے وہ کیک پر ہاتھ صاف کر رہی تھی اور اس سپیڈ پر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی دباتا حذیفہ اس منہ چوئی اور پیٹ کھوئی والی ارما پر دنگ تھا، جس کو مجال ہو کہ کھانے کے دوران اتنا ٹھوسنے پر ذرا جو شرمندگی ہو رہی ہو. خدا کا خوف کر لو ارما، پھٹ جاؤ گے اگر مزید ایک بائٹ لی. حذیفہ کا بھیانک شکل بنائے ارما کو تاکید کرنے پر رمنا بوا کی بھی بتیسی نکلی. کتنی بار کہا ہے حذیفہ بھائی میرے کھانے کو نظر نہ لگایا کریں، یہ کیک اسپیشل حال ہے، آپ نے میرے لیے بنایا ہے تو اسے میں ہی کھاؤں گی. ارما کا بے نیازی سے ڈائننگ پر جھکے ہوئے ہانک لگانے پر حذیفہ کا بھائی پر پارا چڑھا جو ہمیشہ چڑھتا تھا. کہاں وہ اس نمونی کو دل دے بیٹھا تھا اور کہاں وہ سارا مزہ خراب کر دیتی تھی. کتنی بار کہا ہے بھائی نہ کہا کرو، ڈھنڈورچی کہیں کی. ورنہ حذیفہ کا دانت پیس کر اس کے سامنے سے کیک کی پلیٹ اٹھا کر انگلی لہرائے وارننگ دینا خود ارما کو حیرت کا جھٹکا لگا گیا. دل اس کا یہی کیا کہ منہ نوچ ڈالے اب اس کا جو ارما اور کیک کے بیچ مفت کی ہڈی بنا گھور رہا تھا. ورنہ بولیں کیا کریں گے. حذیفہ کے چہرے پر شرارت اتری تھی. وہ بھی اٹھ کر میدان میں آیا. جناب کا دیکھنا کہیں نہ کہیں ارما کو گھبراہٹ تو دیتا تھا، پر وہ دلیر بندی تھی، تبھی بنا دبے مزید آنکھیں پھیلائے گھوری. ورنہ شادی کے بعد فاقے کرواؤں گا تمہیں. تمہاری یہ کھانے کی سپیڈ رہی تو تم مجھے بھی کھا جاؤ گی. اپنی شرارتی آنکھیں مصنوعی فکر سے چور کیے وہ عین ارما کی آنکھوں میں دیکھتا خوش فہمی کا ریکارڈ بریک کر گیا. ارما منہ پر ہاتھ رکھے ہنس کر اپنی گز لمبی زبان نکالتی واپس پلیٹ گھسیٹے بیٹھی. شادی کون کرے گا آپ سے؟ ہاں، مرمرا گئے ارما کو فاقے کروانے والے. اور بتائیں ذرا کہ جب میری سمارٹنس میرے کھانے سے متاثر نہیں تو آپ کو کیا ہے؟ ارما پھر سے ہیوی چاکلیٹ کیک کھاتے کھاتے شیخی بگاڑتے استہزائیہ ہوئی، جس پر حذیفہ نے تھوڑی فکر سے کرسی گھسیٹ کر ارما کے قریب کی، جو اس کی اس فری ہونے والی حرکت پر اسے گھوری سے نوازتی منہ پھلا گئی. اب یوں مسکین صورت نہ بنائے، لیں آپ بھی کھا لیں. ویسے خبردار جو آپ نے مجھے دوبارہ ڈھنڈورچی کہا. جب میری کہی باتیں تم پورے خاندان تک پہنچاؤ گی تو یہی کہوں گا. ویسے قسم سے اتنے ہلکے پیٹ والی ہو تم. ایک بار قابو آ جاؤ پھر دیکھنا کیسے سیدھا کروں گا. اور میری ماں، اب یہ بات بھی اپنے گھر والوں کو نہ بتا دینا. میری عزت کی لسی بنائی تو قسم سے چٹ نکاح پٹ رخصتی کی سزا دوں گا. حذیفہ کی مسکین صورت بنائی یہ درخواستیں سنتی وہ شریر سی ہنستی چلی گئی.
اور جب وہ ایسے گھنی بن کر بیچارے کو ستاتی تو اچھا بھلا حذیفہ بہروز گھن چکر بن جاتا تھا۔ چاہے منہ دھوائیں، ارما آپ کے خوابوں میں بھی نہیں آئی حذیفہ؟ اس سے پہلے کو ڈھیٹ مٹی پھر بھائی کہتی حذیفہ مصنوعی خفگی سے اس کے دونوں گال دبا چکا تھا، جس کے باعث بھائی بیچارہ بیچ میں ہی دب گیا۔ ارما مار کھاؤ گے اب۔ حذیفہ کی وارننگ پر بھی وہ اپنا منہ چھڑائے بڑے مزے سے کیک کی پلیٹ اٹھاتی لہرا کر اسے سلگتے چھوڑ کر چلی آئی۔ مٹ گئے ارما کو مارنے والے حذیفہ بھائی۔ یہ کہتے ہی ارما نے بجلی کی سپیڈ سے باہر دوڑ لگائی اور حذیفہ خاص طور پر مرجھائی کلی سا منہ لیے اٹھ کر باہر آیا۔ اروب، ہالے اور ہاشو تینوں باہر گفٹس کھولنے میں مگن تھے۔ ایمل اور حمان شاید یونی چلے گئے تھے، آج برتھ ڈے پارٹی کے باعث وہ صبح نہیں جا سکے تھے۔ دیدو، آپ کے مونسٹر نے اپنی ہینڈسم لک والی پک لگائی ہے، دیکھیں۔ اروب اور ہالے کو مخاطب کرتا حاشر اپنے ٹیب پر کوئی تصویر دکھا رہا تھا، جس پر اروب، حذیفہ اور ارما تو مسکرا دیے، البتہ ہالے کے چہرے پر ضرور سناٹا ابھرا تھا۔ موسیٰ کی تصویر دیکھ کر ہالے کے چہرے پر اتری بے حسی اور ناراضگی حذیفہ، ارما اور اروب کے بعد حاشر کے لیے بھی نئی نہ تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ہو کر بھی ایک دوسرے سے کوسوں دور جا بسے تھے۔ بری بات ہاشو، آپ کے بھائیاں ہیں وہ، ایسے نہیں کہتے بڑوں کو۔ نرمی سے حاشر کے گال سے ہلائے وہ دانستہ آنکھ چرا کر اپنے گفٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ حذیفہ بھی اداسی سے اٹھ کر ہالے کے سامنے ٹیبل پر آ کر بیٹھا، جس پر ہالے نے نگاہ اٹھائی۔ انہیں بلا لیں اب واپس ہالے آپی، مما اور بابا کو بات کرتے سنا تھا کہ وہ جانے والے ہیں موسیٰ بھائی کو لانے کے لیے، بہت وقت بیت گیا۔ ویسے بھی ایک ویک تک میکی بھائی بھی آ رہے ہیں، آئی تھنک اب سب ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ حذیفہ کی برادرانہ سی اس خواہش اور تعصب سے کی درخواست پر وہ چاروں ہالے کے چہرے پر امڑتی برہمی محسوس کر چکے تھے۔ یہ بتاؤ میرا گفٹ کہاں ہے لڑکے، باقی سب چھوڑو، اور میرے گڈے نے مجھے کیا دینا ہے؟ وہ سب ہالے کی بری طرح بات ٹالنے کی اس حرکت پر رنجیدہ ہوئے، مگر اب وہ ایسی ہی ہو گئی تھی، موسیٰ کے لیے وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ حذیفہ نے اداس سی نظر اپنی طرح افسردہ سی ارما اور اروب پر ڈالی اور مسکراتا ہوا اپنی جینز کی پاکٹ سے ایک منی سا باکس نکال کر ہالے کے ہاتھ پکڑائے مسکرایا، جو حاشر کو دبوچتی اس کا گفٹ جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ چھوٹا سا گفٹ میری پیاری سی بھابھی کے لیے۔ حذیفہ کی کہی بات ہالے کی مسکراہٹ کاٹ کر رکھ گئی تھی۔ ہالے کا دل چاہا اسے واپس کر کے کہے کہ بھابھی کے بجائے بہن کہہ کر اسے دے، تب لوں گی، مگر نہ جانے کیوں وہ نہ کہہ سکی۔ اور میری دیدو جان کے لیے ہاشو کی طرف سے کسیز اور ہگز، وہ نہ آج کل غریب سا بندہ، میری ساری دولت تو میری سوہو بیبی کی شاپنگ پر لگ جاتی ہے۔ حاشر کا ہالے کی گال پر لاتعداد پیار دے کر یہ کہنا ہالے سمیت سب کو ہنسا گیا۔ جناب اکلوتی سی سوہو پر کافی مہربان تھے اور اس ننھی پری کی ہر فرمائش اپنی پاکٹ منی سے پوری کرتے تھے۔ توبہ ہے، دیکھ رہی ہو اس کے لچھن ہالے؟ اروب کی تو ہنسی نہ رک رہی تھی اور ہالے کی تو جان تھی اس کے اس گڈے میں۔ ہالے نے لاڈلے بھائی کا پیار سمیٹنے کے بعد وہ منی باکس کھولا تو اس خوبصورت سے پینڈنٹ کو دیکھ کر تھم سی گئی۔ ستائشی نگاہیں جمائے وہ اسے نکال کر ہتھیلی پر رکھے مسکرائی، جو ایچ اور ایم کے الفابیٹ کے باہمی ملاپ سے بنایا گیا تھا۔ وہ اداس ہوئی، موسیٰ کا ذکر اس کا ہونا جتنا اگنور کرتی وہ اتنا اس کے سامنے آتا، اور یادیں تو تھی ہی اس کی موسیٰ سے آباد۔ آج بھی ہر رات وہ موسیٰ سے غائبانہ اظہار کر کے سوتی تھی، مگر بظاہر وہ موسیٰ بہروز سے ناراض تھی۔ بہت خوبصورت ہے یہ حذیفہ، تھینک یو۔ حذیفہ کا دل رکھتی وہ اسے احتیاط سے سنبھال گئی، مگر حذیفہ ضرور اداس تھا، وہ سب سے زیادہ ہالے کی اداسی کے ہٹ جانے کے لیے دعا گو تھا۔ جی جی میری پرنسز، مما کر رہا ہوں آنے کی تیاری، فکر کیوں کرتی ہیں؟ بہت بڑا ایونٹ تھا تبھی 3 ماہ لگ گئے، ورنہ آپ جانتی ہیں میرا پلان 3 ماہ پہلے واپسی کا تھا۔ 6 سال کی لمبی مسافت نے میکائیل اکبر کے حسن کو بھی بلندی پر لا دھرا تھا، آنکھوں میں آج بھی لگن اور جنون کی چمک تھی۔ بس نا میکائیل، بہت تھے 6 سال، اب جو بھی کرنا ہے واپس آ کر کرو، میں بتا رہی ہوں اب اگر لیٹ ہوئے تو خود آ جاؤں گی۔ بہت وقت رہ لیا میری جان تم نے دور، آ جاؤ تاکہ ہم بھی تمہاری خوشیاں دیکھ سکیں۔ لاؤنج میں ملازمہ سے صفائی کرواتی نور صاحبہ بھی برحق تھی، آخر کو بیٹے کی 6 سال سے جدائی سہ کر باولی ہو گئی تھی۔ گرے اینڈ مسٹرڈ ڈیزائنر ڈریس میں کھلے بال کیچر میں مکید کیا ہلکے پھلکے مصنوعی حسن کے سنگ وہ آج بھی اول دن جیسی پیاری تھی۔ میکائیل اپنے کمرے تک پہنچ چکا تھا، مما کی ساری فکریں اور ہدایات اب کسی صورت رد نہیں کر سکتا تھا۔ بس سنڈے کا ڈنر آپ کے ہاتھ کا کرے گا یہ بچہ، لہٰذا بالکل بھی ٹینشن نہ لیں۔ آپ جانتی ہیں اس ایونٹ کا جج ہوں میں، فرائیڈے کو فائنل ڈے ہے، بس اگلے دن ہی سامان باندھ کر میں نے آ جانا ہے۔ بتائیں آپ کے لیے کیا کیا لاؤں؟ میں کہ یہاں شیفز کے نیو ٹیلنٹ کو پرکھنے کے ایونٹ میں بزی تھا، بس اس کے بعد اس کا ارادہ اس دیارے گھر کو الوداع کرنے کا تھا۔ پاکستان میں اسے ابھی سے
कई हाईली जॉब्स ऑफर हो चुकी थी, जो मुल्क के नामवर 5 स्टार रेस्टोरेंट के मेन शेफ की पोस्ट थी। अब अपने काम के साथ अगर वो जॉब भी मैनेज कर पाता तभी वो जॉब करने का सोच चुका था, वरना उसका अपना रेस्टोरेंट अब किसी से कम ना था। मेरे लिए मेरा मैकी ले आना मेरी जान, बस फौरी आ जाओ तुम। और हाँ, हम तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारी रुखसती का दिन सोचने वाले हैं। नूर की तेजियां तो मिकाइल के चेहरे पर खुशी के बजाय सन्नाटा फैला गईं। मैकी के लिए वापसी अब इतनी खुशी से मुज़य्यन ना थी, बल्कि 6 साल पहले सर पर मंडलाने वाला अजाब उसकी वापसी के बाद अमली शक्ल इख्तियार करने वाला था, जो मिकाइल के चेहरे पर अंधेरा फैला गया। खुद नूर मुकाबिल की खामोशी से अफसरदा हुई। मैं आता हूँ, फिर भले अगले दिन ही ले आइएगा, पहले मुझे पहुँचने दें। चलें, रखता हूँ, फिर करूँगा। मिकाइल बात टालकर फ़ोन रख चुका था, जो नूर ने भी महसूस किया। मैकी इस सारे अरसे में बिलाशुबा दबाव में ही रहा था। राजू की सिमत से मिलती गाहे बगाही याद दहानी और वार्निंग्स का इलाज वो वापस जाते ही करने वाला था, जब तक वो मूसा और हाले की खुशी न देख लेता, कैसे खुद पर कोई सुख हलाल समझता। लेकिन इस सब के बीच वो अरूप से नाइंसाफी भी नहीं कर सकता था, जो उसके इंतजार का खुद मैकी के लिए भी समर थी। बहुत से फैसले और मरहले थे जिन्हें तय करने के लिए वो वापसी का सफर चुनने वाला था। ये रहा तुम्हारा माल, पैसे पूरे चाहिए मुझे। ये एक बंद, तारीक और अंधेरे में पेवस्त कमरा था, जहां मेज के गिर्द लगी 4 कुर्सियों पर 3 लोग विराजमान थे। कमरे के दाखिली दरवाजे के पास 2 गुंडे गनमैन्स खड़े थे, जो चौकस पहरेदारी पर फाइज थे। इस कॉटेज में शराब और सिगरेटों की ताफुनज़दा बू फैली थी। एक तरफ बड़ी सी दीवार और उसके साथ टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। वो सवाल करता आदमी गले में रुमाल लटकाए लेदर जैकेट और जीन्स में मलबूस था। हुलिये से वो लोग मशकूक मालूम हो रहे थे। पूरे 40 लाख हैं और तुम्हारा माल हमेशा की तरह खालिस होगा, यकीन है मुझे। मुकाबिल बैठा सूटेड बूटेड आदमी, जिसका चेहरा अंधेरे में था, खिसियाने पूरा एतमाद तबस्सुम के संग चहका, जिस पर मुकाबिल की बेजारियत में कदरे इजाफा हुआ। तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। खबर मिली है कि वो तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करने का सोच रहा है। डैड ने खबर दी है, जो बिल्कुल पक्की है। वक्त आ गया है उसे हर तरह बर्बाद करने का। ये एक मुश्किल टास्क होगा आज़र दुरानी साहब। मुकाबिल बैठा वो लोफर कोई और नहीं, रज़ाक तबरेज़ बख्श था। अपने माँ बाप का इकलौता बिगड़ा नवाबजादा। माँ के मरने के बाद बाप ने दूसरी शादी एक ब्रिटिश से कर ली थी और वो बहुत साल पहले ही मानचेस्टर जाकर रिहाइश पजीर हो गया था। इन सारे सालों में राजू की नज़रें और उसके ज़राए मुकम्मल तौर पर मूसा और मिकाइल पर तने हुए थे। वो भी 2 नंबरी के धंधे में आज डॉन माना जाता था। जैसा करप्ट बाप, वैसा मुल्क का गद्दार और रज़ाक तबरेज़ बख्श, जो मुल्क की सरमाया दूसरे ममालिक को ब्लैक करके बेचता था। जिस एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन एजेंसी से मूसा मुंसलिक था, उसी ऑफिस के अकाउंटेंट की पोस्ट पर आज़र दुरानी 2 साल पहले तैनात रहा था और अब उसकी तकर्री मूसा से पहले 1 साल पाकिस्तान की ब्रांच में हो चुकी थी। मूसा के साथ उसके ताल्लुकात कदरे खुश आइन थे। खुद आज़र कई 2 नंबरी कामों में मुलविस रह चुका था। कई सीक्रेट प्रोजेक्ट्स उसने चोरी करके और अपना सरमाया लगाकर इस्लामाबाद में बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन बिजनेस की ब्रांच ओपन की थी। ये सारे लेआउट्स जो वो अपने तौर पर सामने लाता, वो दरअसल चोरी किए गए आइडियाज़ थे, जो उसने मानचेस्टर में रहकर हासिल किए और वापस आकर उन्हें रद्दोबदल करके उन्हें अपने नाम से पेश किया। इस सब पर इंक्वायरी जारी थी, मगर बदकिस्मती से इस इंक्वायरी का इल्म मूसा को नहीं था। उसकी नज़र में आज़र एक काबिल एतमाद बंदा था और अपने कारोबार के लिए वो उस पर भरोसा कर लेता, यह भी मुमकिनात में से था। मैं उसे जानता हूँ रज़ाक, वो बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत शातिर और तेज़ दिमाग है उसका। बहुत एहतियात के साथ खेलना होगा। अगर उसे रत्ती बराबर शक पड़ा तो हम सबका खेल ख़त्म समझो। आज़र की पेशानी पर मूसा के दबदबे और उसकी शख्सियत का डर, जो बआसानी राजू देख सकता था। यही हिसाब तीसरे शख्स यानी बासित का था, जो मुकम्मल दिलचस्पी से सारे मामला देख रहा था। उसे जज्बाती तौर और माली तौर दोनों तरह जख्म लगाऊंगा। बड़ा गरूर है उसे बिजनेस टाइकॉन बनने पर। है तो वो आज भी दिल का मरीज ही। जब मोहब्बत और करियर दोनों दाव पर लग जाएंगे, फिर उसकी शिकस्त देखने से मेरे अंदर सुकून उतरेगा। बहुत से हिसाब चुकाने हैं मुझे, मेरी तजलील के हिसाब। कॉलेज में हर बार उसका मुझसे आगे निकलकर मुझे नीचा दिखाना और तो और मेरी बेइज्जती के कई किस्से। एंड लास्ट मेरी आंचल की मौत का बदला। राजू का जहर खंड, हकारत और तफरत मिला लहजा, मूसा का जिक्र, आज़र और बासित की पेशानी पर भी तनाव ला चुका था। कल तक तो राजू खुद अपने बाप के लिए भी एक लोफर और नाकारा था, मगर आज वही बाप रज़ाक की तरह मजबूती था। लेकिन अब तो तुम उससे कहीं दर्जा खुद मुख्तार और ताकतवर हो रज़ाक। क्या नहीं है तुम्हारे पास? पैसा, दौलत, आराम? आज़र के दिलचस्पी से पूछे सवाल पर रज़ाक ने इस्तेज़ाइया होते माथा मसला। लेकिन अभी भी कमी है, वो कमी जो मूसा बहरोज की मौत चाहती है।
میکائل اور حالے کی جوڑی اچھی تھی بہت، بس یہی سمجھ لو کہ میں موسیٰ کو اس ٹرائی اینگل سے کک آؤٹ کرنے کا ارمان رکھتا ہوں۔ رزاق کی عجیب سی منطق پر آذر کو محسوس ہوا سر پھر گیا ہے۔ اوپر سے رزاق اٹھ کر لٹکتے بلب کی روشنی میں آیا۔ چہرہ اس قدر برا بھی نہ تھا، مگر ضد اور ہٹ دھرمی نے اس کی شکل پر وحشت درج کر رکھی تھی۔ ویسے مجھے آج تک تمہاری یہ لاجک سمجھ نہیں آئی۔ اگر اس لڑکی پر تمہاری نظر ہوتی تو بات سمجھ بھی آتی۔ کیا فائدہ ہوگا تمہیں موسیٰ کو راستے سے ہٹا کر؟ میرا مطلب تمہاری خوشی کیا ہوگی اس سب کے بیچ؟ آذر کو تجسس نے گھیرا۔ رزاق ہنستا ہوا سینے پر ہاتھ باندھے ان دو متجسس بنے بیٹھے یاروں کے روبرو آیا۔ جوا میرے عزیز، اپنی ذات کو سکون پہنچانے کا جوا۔ بس میں برداشت نہیں کر سکتا موسیٰ کو خود سے زیادہ کامیاب۔ تو بھئی اگر میرے اس کھیل میں دو بیچاروں کا بھلا ہو رہا ہے تو کمانے تو مجھے بھی کوئی نیکی۔ رزاق کے سر پھر اسی لاجک اور بے ڈھنگ کے کہے پر آذر درانی اور باسط دونوں ویسا ہی خبیث سا ہنسے تھے۔ بہت بڑے پاگل ہو تم رزاق۔ چلو بھئی مجھے دو اجازت، پھر موسیٰ کے پہنچتے ہی اطلاع کر دوں گا تمہیں۔ ویسے بھی دوست جیسا ہوں اب اس کے لیے، سو مجھے انفارم تو لازمی کرے گا اپنے آنے کی اطلاع دے کر۔ آذر درانی بھی شاطر ہنسی کے سنگ ڈرگز والا بریف کیس اٹھائے جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ راجو کا اشارہ ملتے ہی باسط کے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھلے روشن دان سے آتی روشنی پر نگاہیں جماتا رزاق کہیں کھو چکا تھا۔ کچھ دن پہلے وہ حالے کو اتفاق سے بہت مدت بعد دیکھ چکا تھا، میک ریسٹورانٹ کے باہر۔ زبان دانتوں تلے دباتا وہ غلیظ ہنسا۔ لڑکی میں دم ہے بلا شبہ، ممکن ہے میں رزاق تبریز بخش کسی کا بھلا نہ ہونے دوں۔ ویسے وہ میرے ساتھ کیسی لگے گی؟ اپنے آپ سے خود کلامی کے لیے شیطانیت کے سنگ وہ اپنی مونچھ مروڑتے کہا اچھالے، مڑا تو سامنے ششدر کھڑے باسط کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ کیا میں نے صحیح سنا باس؟ ہونکوں کی طرح پوچھتا باسط اسے بھی محظوظ انداز میں لپیٹ گیا۔ زمانی تیور لے کر باسط کو دیکھتا وہ بنا جواب دیے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی باسط نے غائب دماغی سے اپنا سر کھجایا۔ یہ تو معاملہ الٹ تھا جس کی باسط کو بھی امید نہ تھی۔ بابا جان لک، ہاشو بھیا نے مجھے پرنسس والی کلر پینسلز دی ہیں۔ برتھ ڈے حالے آپی کا تھا اور گفٹ مجھے مل گیا۔ ننھی سی پری نیلی آنکھیں جھپکائے بیڈ پر اپنی گلیٹرڈ پینسلز پھیلائی مسکراتی ہوئی بولی، جس پر فادی نے پیار سے اس کے گال چومے۔ آج حالے کی برتھ ڈے کے باعث سبھی اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس کا ڈے بنا کر ابھی لوٹے تھے۔ فادی بھی بس تھانے نکلنے والا تھا تو یوں ہی مزے سے کھیلتی ہوئی سوہا کے پاس آ بیٹھا۔ میرا بچہ بھائی، وہ کنجوس مکھی جوس تمہارے لیے ہی گفٹ سے لاتا ہے، ورنہ ٹافی بھی نہ دے کسی کو۔ فاہد کی شریر سی بات پر نہ صرف سوہا منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی، بلکہ دونوں پر نثار ہوتی نگاہ ڈالتی جاسی بھی ہنس کر پاس ہی آ بیٹھی۔ چین سے پہلے ہی وہ فاہد کے لیے چائے کا کہہ کر آئی تھی اور تبھی صدیق بابا چائے لیے پہنچ چکے تھے۔ بہت شکریہ صدیق بابا، آپ کے ہاتھ کی چائے سچ میں امرت ہے۔ مزے سے ستائشی انداز میں ان کے شفیق چہرے کی سمت دیکھے وہ آج بھی بادشاہ تھا۔ قربان جاؤں بچے، اللہ راضی ہو، میں تو اپنی بٹیا رانی کے لیے آئس کریم کا بتانے آیا تھا۔ آ جاؤ سوہا، آئس کریم آئی ہے تمہاری۔ حذیفہ بابا کے روم میں، وہ بلا رہے ہیں تمہیں۔ حذیفہ بھی ابھی واپس آیا تھا اور آتے ہوئے سوہا کی فرمائش پر آئس کریم بھی لایا تھا، اور صدیق بابا کے بتانے کی دیر تھی کہ وہ معصوم سی پری ہنستی ہوئی کلر پینسلز کو بھولے صدیق بابا کا ہاتھ پکڑے اٹھ کر ان کے ساتھ چل دی۔ فاہد کی مخمور نگاہیں اب اپنی بیگم صاحبہ پر تھی جو دھیما سا مسکراتی پاس ہی آ کر بیٹھی۔ تو میم ایسی آفت کس لیے تیار ہوئی تھیں آپ؟ مجھ معصوم کا کیا بنے گا اب؟ کب سائڈ پر رکھے تمام تر توجہ جاسیہ کے چہرے پر ڈالتا وہ شریر ہوا۔ آپ معصوم اب ذرا دل کے جذبات دبا لیں، خیر سے دوسری بار بابا بننے والے ہیں، لفٹ نہیں کروا سکتی زیادہ، ورنہ جن آ جائیں گے میرے اندر۔ جاسی کی شرمیلی سی ہدایت پر جناب نے سارے لفٹ اچک کر ایک ہی جھٹکے سے خود پر گرایا اور اس اچانک افتاد پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سنبھل نہ پائی۔ یہ تو میرا سکھ ہے جو بیان سے باہر ہے، لیکن اب مجھے خود سے دوری کی سزا تو مت سناؤ یار۔ پہلے ہی اتنا شریف شوہر ہے تمہارا، اوپر سے تمہاری دھمکیاں۔ نہیں نا، دھمکیاں ضروری ہیں، اب چھوڑیں کوئی آ جائے گا، ڈور بند نہیں ہے۔ ویسے بھی شریف صاحب جائیں، آپ کا تھانہ منتظر ہوگا۔ ہنستی ہوئی تو وہ اور بھی دل ہلاتی جا رہی تھی۔ عجیب بیوی ہو، دور بھیجنے پر تلی ہو۔ خیر خیال رکھو اپنا، ڈاؤن نہ دیکھو تمہیں۔ مما کو کہا ہے جاسی کا ایکسٹرا خیال رکھے، لیکن خود بھی اپنا دھیان رکھو۔ پتہ ہے نا سوہا کی بار کتنی ویکنیس ہو گئی تھی، میں نہیں چاہتا دوبارہ ایسا کچھ ہو۔ میرے لیے تم سب سے قیمتی ہو۔ آئی لو یو سو مچ فادی، میری خواہش ہے آپ کو آپ جیسا ایک پرنس بھی دوں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، اور شانزیہ آنٹی اور مما دونوں میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ آئی لو یو ٹو جانے فادی، ٹھیک ہے رات لیٹ ہو جاؤں گا، آج کچھ اہم کیس پر کام ہے، نکلتا ہوں۔ خیر سے جائیں، محبت کے سنگ جاسی نے اسے جاتے ہوئے کہا۔
بہت اچھا وقت گزرا آپ کے ساتھ مسٹر موسیٰ بہروز۔ ہمارے اس آفس میں آپ جیسا ٹیلنٹڈ بندہ اور کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو اسلام آباد والے آفس کا ہیڈ بنانا چاہتا ہوں۔ وہ تمام برانچ آپ کے انڈر ہوگی اور یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ اس ذمہ داری کو قبول کریں۔ میٹنگ ہال میں تمام مین اتھارٹیز ہولڈرز بیٹھے تھے، کئی برٹش اور چند ایک موسیٰ کی طرح پاکستانی تھے۔ بلیک 3 پیس میں اپنی مخصوص وجاہت اور دل فریبی کے سنگ وہ پورے اعتماد سے آنر کی بات پر کچھ دیر سنجیدہ اور خاموش ہوا۔ سب اس کے جواب کے منتظر تھے۔ تھینک یو سو مچ اس اعتماد کے لیے۔ میں اس کے علاوہ اب خود کا کنسٹرکشن بزنس بھی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دوست کے ساتھ پارٹنرشپ کا ارادہ ہے۔ موسیٰ کا اعتماد اخیر تھا۔ اس کے اپائنٹمنٹ لیٹر میں اس کی آنرشپ کی ساری تفصیل درج تھی، مگر اس کی قدر و قیمت اتنی تھی کہ اس کے باوجود یہاں وضاحت دینا ضروری سمجھتا تھا۔ دیٹس گریٹ، پھر بھی آپ ہمیں انویسٹر کے طور پر یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی ایشو ہو یا کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہوئی تو آپ ہم سے کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ بائی دا وے بیسٹ آف لک۔ امید نہیں یقین ہے کہ آپ اپنے ملک کو اپنا بہترین کام سونپیں گے۔ آنر کی سمت سے کافی پروٹوکول موسیٰ کے تنے اور سپاٹ چہرے پر رسمن مسکان لے آیا تھا۔ وہ وہاں سے سب کی بیسٹ وشز لیے نکل چکا تھا۔ اس کی فلائٹ مانچسٹر کے وقت کے مطابق رات 9 بجے کی تھی اور وہ لاہور اپنے ہی گھر میں جانے والا تھا۔ واپسی پر حسب توقع اس نے اپنی روانگی کی خبر آذر کو دی، جو موسیٰ بہروز کی سمت سے ایسی خبر کا منتظر تھا۔ اب بھلے موسیٰ ایک ناقابل شکست بن چکا تھا، مگر افسوس اسے آج بھی دشمن اور دوست کا فرق معلوم نہ ہو سکا۔ ارے میرا چھوٹو سا پیارا سا بچہ، آ جاؤ، گیس کون سا فلیور ہے؟ کمرے میں داخل ہوتی سوہا کو گود میں اٹھاتا وہ بیڈ تک لایا، جو چاچو جانی کے گلے میں باہیں ڈالیں چمکتی آنکھیں پھیلاتی بہت ہی پیاری لگتی تھی۔ اسٹرابیری ہے نا؟ اپنی چھوٹی سی ناک پھلائے وہ بالکل صحیح بوجھ چکی تھی۔ یس، وہ بھی صرف میری پرنسس کے لیے۔ آئس کریم کا باؤل کھول کر اس کی سپون لگائے وہ سوہا کو پکڑاتا خود بھی ساتھ ہی نیم دراز ہوئے مسکراتے ہوئے سوہا کو آئس کریم پر جھکے دیکھتا مسکرایا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مہارت کے سنگ اتنا بڑا باؤل پکڑ کر اپنا من پسند شوگر شروع کر چکی تھی۔ ہاں موجی، اور وہ بھی اکیلے اکیلے، بھائی میں بھی کھاؤں گی۔ شانزے حذیفہ کے کپڑے پریس کروا کے رکھنے آئی تھی، دونوں کو دیکھ کر ہنستی ہوئی وہیں آ گئی۔ حذیفہ اور موسیٰ کے بیچ کا یہ فرق حقیقت میں اس کی تسلی تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ حذیفہ نے آج تک علی اور شانزے کو کبھی پریشان نہیں کیا تھا۔ چھوٹی دادو جانی میرے سے لے لیں۔ اپنی معصوم سی باتوں سے وہ سب کو ہی مسکرانے پر مجبور کرتی تھی۔ خود شانزے اس کی بڑھائی آفر قبول کے اس کے گال پر پیار دیتی اپنی توجہ حذیفہ پر کر چکی تھی۔ میں اور علی چاہتے ہیں اب تمہارا بھی بندوبست ہو جائے، لیکن ارما کو شادی کے لیے تمہیں منانا ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے منگنی بھی اس نے بہت مشکل سے کی تھی۔ موسیٰ اور میکی کے ساتھ ہی ہم تمہاری بھی شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا خیال ہے تمہارا؟ حذیفہ کے چہرے پر ان باتوں سے جو رنگ بکھرے تھے وہ شانزے کے چہرے پر آسودگی پھیلا چکے تھے۔ بھلا حذیفہ کو کیا اعتراض، مگر یہ ارما کو منانے والے مشن پر وہ ضرور ہنسا تھا۔ مما وہ ڈھنڈورچی مانتی سب ہے، بس مجھے تنگ کرنے کا ثواب ملتا اسے۔ قسمیں مجھ معصوم کو بہت ستائے گی۔ خیر میں اسے کر لوں گا سیٹ، آپ سب بس شادی کی تیاری پکڑیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں تو خود میرا مطلب چاہ رہا تھا کہ اب ایسا ہو جائے۔ حذیفہ کا بے چارگی سے اپنی معصومیت بیان کرنا شانزے کو بھی ہنسا گیا۔ چاچو جانی، ارما دی تو آپ کی برائڈ نہیں بنے گی کیا، جیسے مما بابا کی ہیں؟ سوہا کے معصومانہ سوال پر حذیفہ کا دل چاہا اس کا ماتھا چوم لے اور گول گول گھما ڈالے۔ پٹاخہ کہیں کی اپنی خوشی سے کھیل اٹھتی بانچھیں دباتا وہ اس کی دونوں گالیں کھینچے آنکھ مارے ہنسا، جس پر وہ بھی اب شرارتی سا مسکراتی آئس کریم میں مگن ہو چکی تھی۔ سر یہ گینگ بہت خطرناک اور بارسوخ ہے۔ پچھلے 3 ماہ میں ان لوگوں نے 6 وارداتیں کی اور ایک سا طریقہ واردات۔ بشیر بہت سنجیدگی سے میز پر کھولی فائل پر جھکے فادی کو ساری صورتحال بتا رہا تھا، جو قدرے تشویش میں مبتلا تمام 6 کیسز کے ملتے ایک جیسے شواہد پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ کیا کامن ملا ان 6 وارداتوں میں؟ سر یہ لوگ اصل میں بزنس مینز کا بینک اکاؤنٹ ہیک کرتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ کا سارا پیسہ اپنے خفیہ اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں۔ ان 6 وارداتوں میں سے 2 بزنس مین لاپتہ ہیں، FIR درج ہے لیکن کہیں بھی سراغ نہیں ملا دونوں کا۔ ہم نے احتیاطاً باقی 4 کو سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے۔ بشیر کے مزید بتانے پر فاہد پریشانی اور فکر سے ماتھا سہلائے اٹھ کھڑا ہوا۔ بشیر نے فائل سمیٹ کر پکڑی اور فاہد کی سمت دیکھا، جو کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ مطلب یہ 2 یا تو مر چکے ہیں یا اس گینگ کی گرفت میں ہیں، کسی کا کوئی سراغ نہیں ملا، مطلب کوئی ایسا ثبوت جو بتا سکے کہ اس نیٹ ورک کے پیچھے کون ہے؟ فاہد کچھ دیر حسب منشا سوچ میں مبتلا مڑ کر پوچھتا ہوا بولا، ایک آدمی ہے تو صحیح، لیکن اس پر ہمیں صرف شک ہے۔ دراصل لاسٹ جو
واردات ہوئی اس نے ہمارے کچھ کانسٹیبلز کو رشوت دی۔ ان آدمیوں نے مجھے بتا دیا، آذر درانی نام ہے۔ بشیر کا ذرا ہچکچاتے ہوئے معاملہ بتانا فہد کو حقیقی تشویش دلا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اس پر نظر رکھو اور شک کو کلیئر کرنا لازمی ہے۔ اور ہاں، دوسرا کون سا کیس تھا؟ لاؤ فائل۔ فاہد نے تاکید کے ساتھ ہی بشیر کو ہدایت کی، جس پر وہ سر ہلاتا دوسری فائل فاہد کو دے چکا تھا۔ یہ کیس سمگلنگ کا ہے۔ پچھلے سال بھی وہ جیل کی ہوا کھا کر نکلا ہے، مگر پھر سے اس کے وہی وتیرے ہیں۔ رزاق تبریز۔ 1 ہفتہ پہلے ایک گاڑی سے ڈرگز برآمد ہوئی تھی۔ تفصیلات پر پتہ چلا کہ وہ گاڑی رزاق کے نام پر رجسٹر ہے۔ پولیس نے ریڈ کیا اس کے شو روم اور آفس، مگر وہی ہوا، اگلے ہی دن وہ ضمانت پر رہا ہو گیا۔ بشیر کی دی جاتی یہ خبر فاہد کو مشتعل سا کر گئی۔ اس رزاق نے ویسے ہی پولیس کے محکمے کو بہت تپا کر رکھا تھا۔ کئی پولیس کے آفیسر جیب میں لیے گھومتا تھا اور اسی وجہ سے اس پر کوئی ہاتھ ڈالنے سے ڈرتا تھا۔ دنیا کی نظر میں وہ گاڑیوں کے شو روم کا مالک ضرور تھا، مگر حقیقت میں ہیکر کے ساتھ ساتھ وہ ایک سمگلر بھی تھا۔ رزاق عرف راجو، اس کے لچھن ہمیشہ سے ایسے ہی تھے۔ خیر، ان دونوں کیسز پر آج سے ہم دوبارہ کام شروع کریں گے۔ بشیر، مجھے رزاق کے متعلق ہر چھوٹی بڑی معلومات چاہیے کل تک، اور اس آذر کا بھی آگے پیچھے بیک گراؤنڈ پتہ کروا کے دو۔ فاہد ایک بار پھر ہدایت سونپتا، ساتھ ہی کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جما گیا۔ بشیر تمام تر بات سنتا فوری کمرے سے باہر نکل گیا۔ شام بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ موسم بہار کی آمد تھی۔ میک ریسٹورانٹ کا احاطہ رنگ برنگے پھولوں سے مہکا تھا۔ حالے کو برتھ ڈے ریسٹ دیتی اروب پہنچ آئی تھی۔ بہت سے کسٹمرز تھے جن کو ہینڈل کرنے کے لیے اب باقاعدہ ویٹرز کی ٹیم بھی موجود تھی، مگر پھر بھی کچن کا سارا کام نور، اروب اور حالے کیا کرتی تھیں۔ جان، تم ایک چکر لگا لو، گھر اپنا کمرہ سیٹ اپ کیسے کروانا چاہتی ہو سب عالیہ کو بتا دو۔ وہ کہہ رہی تھیں اروب میم سے پوچھ کر ساری ڈیکوریشن کرے گی۔ فائل کھول کر تمام ویک کی ضروری بکنگز چیک کرتی نور یکلخت مڑ کر کاؤنٹر پر موجود 2 ویٹرز کو سمجھاتی اروب سے بولی، جو مسکراتی ہوئی ویٹرز کو جانے کا کہہ کر نور تک آئی اور پیار سے گلے میں باہیں لیے خود نور کا پیار سمیٹے اترائی۔ آپ فکر مت کریں مما، میکائل کا کمرہ جیسا بھی ہے مجھے عزیز ہے۔ ویسے بھی اگر ہم نے بدلاؤ کر دیے تو یہ نہ ہو ان کو پسند ہی نہ آئے۔ ہاں، کچھ ضروری تبدیلی ہم ان کے آنے کے بعد کر لیں گے ان کو بتا کر۔ اروب کا رسانیت سے میکی کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر کہی بات نور کا چہرہ کھلا گئی۔ قربان جاؤں، چلو ٹھیک ہے، جیسا تمہیں مناسب لگے ویسا کر لو۔ انشاءاللہ سنڈے تک وہ ہم سب کے ساتھ ہوگا۔ ہفتے کو ہی میں اور اکبر جا رہے ہیں افندی ہاؤس رخصتی کی تاریخ لینے۔ چمکتی آنکھوں کے سنگ ارمان گوش گزار کرتی نور پل پل اب اس گھڑی کی منتظر تھی۔ بنا خوشبو کے ہی اروب مہک گئی۔ ایک لمحہ انتظار ختم ہونے کو تھا اور میکائل کی زندگی میں مکمل طور پر شامل ہونے کا سوچ سوچ کر وہ مہکتی جا رہی تھی۔ میرا بچہ یوں ہی خوش رہے۔ وہ جو یہ سکھ سن کر متذبذب سی دل فریب خاموشی میں مبتلا تھی، نور کے پیار پر مزید خجل ہوئے فون کی رنگ پر مڑی، جہاں کاؤنٹر پر اس کا فون بج رہا تھا۔ نور کو آنے کا کہتی وہ اندر بڑھی اور میکائل کا نام دیکھ کر پورے وجود میں خوشبو اتر آئی۔ مسکرا کر کال ریسیو کی اس نے فون کان سے لگایا۔ وہ سراپا منتظر سی دم ساتھ گئی۔ مقابل جناب اکیڈمی ہال میں ایک طرف ٹہلتے ہوئے پارٹیسپینٹس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ آ رہا ہوں سنڈے کو، تیار ہو جاؤ مسز میکائل۔ فائنلی یہ انتظار ختم ہوا۔ میکائل کی آواز کا جادو اروب کے ہونٹوں پر اخیر دلکش تبسم پھیلا گیا۔ یہ بے قراری دونوں طرف ایک سی تھی۔ خیر و عافیت سے آئے میکائل، شدت سے منتظر ہوں۔ الحمدللہ کہ یہ وقت آ گیا۔ اروب بنا جھجک کے اپنی خوشی بیان کیے اترائی تھی۔ یہ لہجے کی خوشبو سفر میں ہکارنے والی تھی میکی کا۔ واقعی میری واپسی کا سفر اتنا آسان نہیں جتنا میں نے سوچا تھا اروب۔ بہت سے معاملات میری بے چینی بھی بنیں گے جن کو میں جلد تمہارے ساتھ شیئر کروں گا۔ دعا کرنا کہ میرے طرف آتے کچھ سخت امتحان میری ہمیشہ کی طرح آسانی بن جائے۔ میکائل کا یکلخت یاس زدہ ہو کر یہ سب کہنا اروب کے چہرے پر بھی فکر کی شکنیں لا چکا تھا۔ وہ الجھ چکی تھی۔ ایسا کیا ہے میکائل؟ واپسی میں بھلا کون سی مشکل؟ سب تو اچھا ہے۔ آپ واپس آ رہے ہیں، آپ کا اتنا بڑا ریسٹورانٹ اتنا ناقابل شکست ہو جانا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ میکائل جس بات کی رو میں بہہ کر اپنے انتشار کا ذکر کر بیٹھا، مگر اروب کی بے چینی اور تجسس پر وہ ایک پل واپس اپنے آپ میں لوٹا۔ ارے نہیں، پریشانی مت لاحا کرو، میں آ کر سب تفصیل سے ڈسکس کروں گا۔ تمہارے اور مما کے لیے بھی ڈھیر سی شاپنگ کرنی ہے۔ آپ نے کوئی فرمائش ہو تو بتا دیں۔ میکی جان بوجھ کر بات بدل گیا اور آج پہلی بار اروب اس کی بات بدلنے پر بہل نہ پائی۔ وہ جان چکی تھی کچھ تو ایسا ہے جو وہ نہیں جانتی۔ بس آپ آ جائیں میرے پاس۔ دماغ کو منہمک کرتی سوچ کے زیر اثر وہ بس یہی کہہ پائی۔ میکائل گہری مسکراہٹ دیے فون ایک کان سے ہٹا کر دوسرے سے لگائے مسکرایا۔
ڈائریکٹ تمہارے پاس آؤں گا، وعدہ۔ چلو میں ذرا کام میں ہوں، پھر کرتا ہوں کال۔ آپ کو اچھے نہیں لگتے کیا وہ دیدو؟ مما اور بابا تو کہتے وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں وہ روڈ مین۔ کیا ہمیشہ سے ایسے ہی تھے؟ حمان اور فیصل دونوں لاؤنج میں بیٹھے ہاکی میچ دیکھ کر اس پر مزے سے تبصرہ کر رہے تھے جب ایمل بوا کے ساتھ مل کر شام کی چائے سرو کر رہی تھی۔ ارما بھی اکیڈمی سے آئی تھی، تبھی چینج کرنے گئی تھی اور ڈائننگ پر ٹیب پر گیم کھیلتے ہوئے حاشر صاحب بڑی گہری سوچ بچار کے بعد حالے سے بولے جو اکرمے کو منہ بسور گئی۔ تمہیں اچھے لگتے تو تم ہی رکھ لو، ابھی ان کی گھوری نہیں دیکھی تم نے؟ حالے اپنی باری کرتی اس سڑے پوز سے جناب کی شان میں گستاخی کیے بولی کہ خود ایمل کی ہنسی نکل گئی۔ ہاشو بھی شرارتی ہنسی ہنستا حالے کو دبوچ چکا تھا۔ نو دیدو، میں تو بوائے ہونا، مما اور بابا نے تو مجھے بہت ساری بیبیز گفٹ دیں گے جب میں بڑا سارا ہو جاؤں گا۔ یہ آپ کے ہی ہیں اس لیے آپ ہی رکھیں۔ عاشر کی لاڈیوں پر حالے بھی زیادہ دیر سیریس نہ رہ سکی اور اس کی یہ والی فرمائش پر ایمل واقعی حیرت میں ڈوبی۔ ابھی 9 سال کا تھا اور جناب کے کام صحیح جوانوں والے اور سپیڈ بھی تیز تھی۔ میرا گڈا بھی تم بہت ٹڈے ہو، ابھی بہت سارے سال ہیں، مما دیکھ لیں اس کے کام آپ کو اپنے اس گولے کی فکر کرنی ہوگی جلدی ہی۔ حالے اس کے دونوں پھلی ہوئی گالیں دبوچتے ہوئے ہنستی۔ نو، میرا حاشر تو پہلے بہت بڑا آدمی بنے گا، پھر اسے گفٹ ملے گی کوئی پری۔ ویسے اس کا جو موسیٰ بھائی کے بارے میں امیج ہے انشاءاللہ جلد کلیئر ہوگا، ابھی اس کو پتہ نہیں اس جیسا ایک بم آلریڈی فیملی میں موجود۔ ارما بھی کارٹون بنی چینج کیے وہیں آتی ہوئی دور سے ہی ہانک لگاتے نہ صرف ڈائننگ میں سب کو ہنسا گئی بلکہ حمان اور فیصل صاحب بھی مسکرا دیے۔ حالے تو ہر جذبے سے آری ہی پوز دے رہی تھی بلکہ ایسے شو کرتی جیسے اسے موسیٰ یا اس کے ذکر میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی وہ ساحر تیز قدموں کے سنگ باہر تک آیا جہاں حسب توقع آذر درانی چمکتے چہرے کے سنگ خوش آمدید لیے کھڑا تھا۔ موسیٰ کی طرح وہ بھی ایک کامیاب بزنس مین تھا، مگر موسیٰ کی دوستی کی آڑ میں وہ آستین کا سانپ تھا جس کی خبر موسیٰ کو تبھی ہونی تھی جب وہ اسے ڈس لیتا۔ ویلکم جناب، اس دیار جان میں آپ کا سواگت۔ ویسے 1 سال ہی ہوا بنا دیکھے پر مزید چمک گیا ہے شہزادے۔ آذر نے بے تکلفی سے ہنسی دبائے اپنے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ موسیٰ کا سامان گاڑی میں رکھواتے ہوئے ساتھ اکڑ کے تفاخر سے چور موسیٰ کا سینہ تھپکائے جملہ اچھالا جو موسیٰ کے چہرے پر بس تناؤ میں کمی ہی لا سکا۔ موسیٰ کی سمت سے ایسی بے اعتنائی کی آذر کو امید تھی، تبھی وہ برا بھی نہیں منا سکا۔ تھینک یو، خیر ان سب باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ بورڈ آف چیئرمینز کی میٹنگ کس وقت ہے؟ موسیٰ پورے اعتمادی کے سنگ چلتا چلتا رک کر استفسار کیے مڑا جس پر آذر بھی سنجیدگی اختیار کیے متوجہ ہوا۔ کل صبح 9 بجے ہے، لیکن یار اب یہ نہ کہنا کہ تو سیدھا اپنے گھر جا رہا ہے۔ آج یار کے پاس رک جا، کل سیدھا آفس سے ہو کر چلا جائیں۔ آذر کی بیجا بے تکلفی بھلے شاطر اور شیطانیت دبائے ہوئے تھی مگر دونوں یونی کے بعد پروفیشنلی ساتھ رہے تھے، تبھی موسیٰ اس پر تھوڑا بہت اعتماد بھی کر لیتا تھا اور لحاظ بھی۔ ہاں، اگر تم مجھے اپنے ہاتھ کا اسپیشل ڈنر بنا کر کھلاؤ گے تو سوچا جا سکتا ہے تمہارے گھر رات گزارنے کے متعلق۔ موسیٰ کچھ دیر زمانی سی ہاں نہ کی کیفیت میں مبتلا رہا مگر پھر آذر کے بیجا اصرار پر پانی نہ پھیرتے وہ اسے واقعی اس سال کا پہلا صدمہ دے گیا۔ آذر خوشی کے مارے موسیٰ سے جا لپٹا اور یہ لپٹا لپٹی آج بھی موسیٰ بہروز کو سخت ناگوار گزری مگر کیا کر سکتے تھے، یہاں وہ رعایت دے گیا۔ سوری مسٹر، وہ جذبات میں ہو گیا، چل بیٹھ، ڈنر تو کیا تو کہے جشن کی بھی تیاری کروا لوں۔ آذر اپنی آواز میں خوشی ہمکتا رنگ ملاتا اس قدر باولا لگا کہ موسیٰ بھی اس کی ایسی خوشی پر پسے لب مسکان دباتا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ صبح سے موسیٰ کا نمبر بند ہے، آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا اس نے۔ سب لاؤنج میں ہی براجمان خوش گپیوں میں مگن تھے جب شانزے کی فکر سے چور بتائی بات پر سب متوجہ ہوئے۔ کہیں بزی ہوگا، بچے ویسے بھی 100 کام ہوتے ہیں، کبھی بیٹری بھی ڈیڈ ہو جاتی، آن ہوتے ہی کر لے گا۔ جلال صاحب جو حذیفہ کے ساتھ شطرنج کی بازی میں منہمک تھے قدرے تسلی پہنچاتے انداز میں گویا ہوئے۔ جی بابا جان، لیکن پتہ نہیں کیوں عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو میرا بچہ؟ شانزے کی ممتا تو بے قرار ہی رہنے والی تھی جب تک موسیٰ سے بات نہ ہو لیتی اور اس کی یہ فکر کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا تھا۔ سوہا اپنے دادو کے پاس بیٹھی مزے سے کلرز کر رہی تھی، ہانیہ اور جاسی سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ فادی تھانے میں ہی تھا جبکہ علی بھی اس وقت اپنے کلب میں ہی ہوتا تھا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بھئی، اب اسے بلوا لو، تم لوگ بچے جوان ہو گئے، اب سب کی خانہ آبادی ہو جانی چاہیے۔ ویسے بھی اسی بہانے حور بھی آ جائے گی، کیا خیال ہے بابا آپ کا؟ ریحان بھی بس ابھی آفس سے آیا تھا اور آتے ہی بنا چینج کیے ہی اپنی لاڈو سوہا کے ساتھ بیٹھے لاڈ میں گم تھا۔ ریحان کی زبردست تجویز پر سبھی کے چہرے کھل چکے تھے۔
بھائی خیال تو بہت نیک ہے، لیکن موسیٰ کو لانے کے لیے کسی کو بھیجنا پڑے گا، تبھی وہ اس دھرتی پر قدم سدھاریں گے۔ باقی انشاءاللہ بچوں کی خوشیاں دیکھنے کا تو مجھ بوڑھے کو بھی ارمان ہے۔ اللہ خیر کا وقت لائے۔ جلال صاحب کی خوشی تو واقعی دیدنی تھی۔ خیر سے ابھی بھی وہ فٹ لگتے تھے اور یقیناً بچوں کی خوشیوں کا سب کو ہی ایک سا ارمان تھا۔ بھائی قسم سے جس نے بھی جانا ہے جلدی جاؤ، ان کی وجہ سے مجھ معصوم کی شادی لیٹ ہو رہی۔ میں بتا رہا ہوں ارما بہت بگڑ رہی ہے، مجھے اس کی پورے دھمال طریقے سے کلاس لینی ہے۔ تمام بڑوں کی فکریں ایک طرف اور حذیفہ کا منہ پھاڑ کر اپنے ارمان گوش گزار فرمانا ایک طرف۔ سبھی گھر والے مسکرا اٹھے۔ ہاں، اور وہ بھی دھمال طریقے سے لگامیں کسے گی تیری۔ دادا جان کا شریر ہو کر لتاڑنے پر حذیفہ ذرا جو دب جاتا، الٹا ٹھٹائی سے فخریہ خوشی سے سجائے دانت نکال گیا۔ ہائے دادو، جیسے بھی کس لے لگامیں، اب ان کو ہر سمت منظور ہے ماسی فیضاں عرف بھوتنی کا۔ ویسے آپس کی باتیں جتنا وہ مجھ معصوم کو خاندان میں مشہور کرتی ہے، اتنا تیز تو میں ذرا نہیں، نہایت معصوم سا ہوں۔ اس نے ایک آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے کہا۔ جی بہت زیادہ معصوم ہیں آپ تو، کچھ دن پہلے ہی اظہار محبت کرتے ہوئے ضائع ہوتے ہوتے بچے تھے۔ سچی تمہیں شادی سے پہلے اپنا ڈیفینس سسٹم بہتر کرنا ہوگا میرے بچے۔ ہانیہ کی عین موقع پر چوکے کے ساتھ انٹری سب کو ہنسا گئی۔ حذیفہ بھی ہنستا ہوا تھوڑا سا خجل ہو گیا۔ وہ جیسی بھی تھی جناب کے دل کا قرار تھی۔ اوہ کوئی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے تائی جانو، دیکھیے گا اس فیملی کا سب سے پیارا محبت والا کپل ہوگا۔ حذیفہ کو تو خود پر اوور کانفیڈنس تھا۔ سوہا بھی رٹو طوطے کی طرح ایسے سر ہلاتے ہنسی جیسے اسے تو اس بات پر 100% یقین آیا ہے۔ لیکن پہلے موسیٰ کو تو واپس لائیں سب، تبھی تو تمہارا چانس بنے گا شہزادے۔ ویسے واقعی اب تو بہت وقت گزر گیا، موسیٰ نے تو سوہا تک کو نہیں دیکھا ہوا۔ اچھا لگے گا اسے واپس سب اپنوں میں آ کر۔ خیر سے حالے بھی لے آئیں گے پھر اس کی اور تمہاری ارما بھی۔ جاسیہ نے بھی اپنی خواہش بتاتے مخمور لہجے میں گفتگو میں حصہ لیا۔ انشاءاللہ بہت جلد خوشیاں پوری شان سے دوبارہ ہماری فیملی پر سایہ فگن ہوں گی۔ بہت مزہ آئے گا، میں اور سوہا تو بہت ایکسائٹڈ ہیں ابھی سے۔ آذر موسیٰ کے لیے پہلے ہی کمرہ ریڈی کروا چکا تھا، تبھی اسے فریش ہونے کا کہتا خود تب سے کچن میں تھا، ایپرن باندھے منہمک انداز میں میکرونی کا اختتامی مرحلہ عبور کیے۔ وہ کسی بلند ہوتی حیرت و بے یقینی کی آواز پر پلٹا، جہاں ایک بہت حسین سی لڑکی بہت ماڈرن لباس میں ملبوس خوشگوار حیرت کے سنگ اپنا بیگ وہیں کچن کاؤنٹر پر رکھتی شریر ہوئے آذر کی سمت متوجہ تھی۔ یہ آج سورج مغرب سے تو نہیں نکلا برو، آپ کچن میں؟ کہیں میں یہ خواب تو نہیں دیکھ رہی نا؟ مصنوعی حسن کی تیکھی بھرمار اور سجی سنوری وہ کوئی اور نہیں، اس کھیل کا ایک اور مہرہ نیہا درانی تھی، آذر درانی کی چھوٹی سوتیلی بہن۔ اپنے سڑیل محبوب کے لیے گھس گیا ہوں کچن میں یار۔ یپ ہی از ہیئر۔ آذر کا کھسیانی ہنسی کے سنگ آنکھ دبائی یہ انکشاف اس لڑکی کے چہرے پر کئی خوشی کے ہمکتے شاطر رنگ اتار چکا تھا۔ وہ یہاں ہے، واہ برو، آخر شکار کو آپ نے دبوچ ہی لیا۔ سنیں نا، مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ جب آپ اور رزاق بھائی اسے کنگال کر کے برباد کر چکے تو پلیز مجھے دے دیجیے گا۔ نا نیہا درانی کا کرش ہے۔ بہت دھیمی سرگوشی کرتی وہ تقریباً آذر کے کان کی سمت جھک کر لجائی سی بولی، اور آذر کا سمٹا سا کہکا زیادہ مضحکہ خیز تھا۔ لڑکی تمہارا کرش کس کس پر ہے؟ مجھے لسٹ بنانی پڑے گی۔ خیر ہمیں اس کی بربادی سے مطلب ہے، امید ہے تمہارے لیے بھی کوئی کام ضرور نکلے گا۔ اب یہ باتیں بند کرو، بہت میچنا ہے وہ اسے، ہمیں پورا دوستانہ اور مخلصانہ ماحول دینا ہے تاکہ وہ ہمارے سوا سب کو ہی دشمن جانے اپنا۔ بوائل میکرونی ایک طرف باؤل میں الگ کر کے رکھتا وہ بڑے پر اسرار انداز سے نیہا کو سمجھا رہا تھا، جو چہرے پر شرافت کا لبادہ اوڑھتی معصوم منہ بنائے سر ہلاتی آذر کو بھی ہنسا گئی۔ خواہ تم نے زحمت کی۔ کچن کی سمت آتے موسیٰ کی زبان کو بولتے بولتے بریک لگی، اسے یہاں کسی لڑکی کی موجودگی کی امید نہ تھی، اور لڑکی بھی وہ جو موسیٰ کے اندر آتے ہی اسے بہت عجیب نگاہوں سے دیکھتی پائی گئی۔ ارے جگر، زحمت کیسی؟ شی از مائی سس نیہا درانی، ویسے تو یہاں نہیں رہتی لیکن آج بائی لک ٹپک پڑی۔ اور نیہو، یہ موسیٰ بہروز، نام تو سنا ہوگا۔ موسیٰ کے ماتھے پر تناؤ اور بے حسی سے منہ پر سختی سے جا لینے پر خود ہی آذر نے تعارف کروانا مناسب سمجھا۔ نیہا کی بے تکلفی بہت کھلی تھی، تبھی وہ لہرا کر دھیما سا مسکراتی موسیٰ کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلائے بڑی اشتیاق زدہ لگی۔ آذر نے ایک نظر موسیٰ کے سخت سنجیدہ تاثرات پر ڈالی اور دوسرا اپنی بے لگام بہن پر، اور تبھی بیچ میں سے گزرتا ہوا ڈائننگ تک تمام لوازمات لگانے لگا۔ نیہا نے اپنی بے عزتی ضبط کیے، ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے ہاتھ واپس موڑا، اور موسیٰ کی یہی ادا نیہا کے دل کے پار جا لگی۔
मूसा उस वक्त को कोस रहा था जब उसने यहाँ आने की हामी भर ली थी। खाने के दौरान भी वो दोनों ही अपनी बकबक जारी किए रहे और मूसा का इज्तनाब और गुरेज साफ साफ महसूस कन रहा। खैर नेहू, अब तुम जाकर रेस्ट करो, हमें कुछ अहम डिस्कशन करनी है। मुसलसल नेहा का मूसा के चेहरे को मरकूज करके नदीदों की तरह ताड़ना आखिर आजर के लिए भी बेचैनी बना। तभी वो प्यार से उसे जाने का कह गया। नेहा ने घूर कर भाई को देखा और फिर एक बहकी सी निगाह उसके तने चेहरे पर डालती उठकर चली गई। मुझे गन चाहिए, मेरे लॉकर में है, क्या तुम्हारी गाड़ी लेकर जा सकता हूँ? पहली फुर्सत में अपनी गाड़ी निकलवा लूंगा 1-2 दिन में। मूसा कुछ देर बेदिली से खाता हुआ आखिर खामोशी तोड़ते मुखातिब हुआ। यार कसम से 1 सेकंड में पराया ना किया कर, मेरी और तेरी का क्या मतलब? मेरी गाड़ी अपनी ही समझ, और जब तक गाड़ी निकलवाता है तब तक मेरी खातिर। वैसे मैं जानता हूँ एक बहुत अच्छे शोरूम के मालिक को, बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है, अगर कहे तो ले चलूँगा। आज़र का मसनूई अच्छा और दोस्ताना अंदाज वाकई ऐसा मुनाफिक था कि कोई भी यकीन कर सकता था। मूसा जैसे इंसान का एतमाद पाना अव्वल तो नामुमकिन होता था और अगर मिल जाए तो बहुत पुख्ता, मगर उसकी बदकिस्मती थी कि उसका यह एतमाद इस बार उसके दुश्मन कैश करवाने वाले थे। हाँ ठीक है, मैं अब आराम करूँगा, सुबह मीटिंग के बाद अपने ही घर जाऊँगा, तुम्हें मज़ीद ज़हमत नहीं दूँगा। एंड थैंक्स फॉर डिनर, सब बहुत अच्छा था। मूसा फिर से फॉर्मल होते हुए खाना ख़त्म करता उठा और उसे लगा जैसे तारीफ़ तो बनती है। मूसा की तारीफ़ पर आज़र ताज़ीमन झुककर खुलकर मुस्कुराया और यह खुद साख्ता था कि मूसा के चेहरे का तनाव भी जाते हुए हट चुका था। जितना आराम करना है कर ले मेरे वीर, तेरी नींदें तो अब ऐसी उड़ेंगी कि सिर्फ कब्र में ही सुकून मिलेगा। हाँ, मुझ पर मुकम्मल एतबार करता है वो। कल की मीटिंग में वो शामिल होगा, पार्टनरशिप पर मान गया है, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। पहले मूसा को हम मुकम्मल एतमाद के संग अपने काबू में करेंगे और उसके बाद उसे आसमान से ज़मीन पर पटकेंगे। गहरी रात का समा देखता आज़र खिड़की के पास खड़ा फ़ोन कान से लगाए रज़ाक से मुखातिब था, जो अपने बंगलों के लान में बने पूल के करीब सोफे पर नीम तरासा शराब का गिलास थामे इससे मिलती खबर पर मसहूर कुन मुस्कुराया। उसे पटकने का हक सिर्फ राजू का। ये बता तेरी वो सौतेली बहन नेहा कहाँ है आजकल? राजू दांत पीसता हुआ नशे में गर्क था। आज ही इत्तेफाक से वो घर आ गई थी। मूसा पर लट्टू है, वो कहती है बेचारे को बर्बाद करने के बाद मुझे दे दीजिएगा, मरहम पट्टी कर दूंगी। आज़र का लहजा खफीफ सी मानी ख्याजी और हकारत से हटकर राजू के चेहरे पर भी शैतानियत ले आया। बहुत खूब, ज़रा काम पर लगाओ उसे, मूसा के इर्द गिर्द मंडलाती रहे जितना मुमकिन हो सके। और हाँ, मूसा के उसके नए घर का एड्रेस मुझे भिजवा देना और उसके शिफ्ट होने की इत्तला भी। भाई उसका पाकिस्तान वापसी का वेलकम तो बनता है, जाते हुए मुझे जख्मी करके गया था तो उसका छोटा सा बदला सौंपूंगा उसे। नशा मानो राजू के अंग अंग से बात करने से फूटा। दोनों ही खबीस कह कहे में लिपटे बेदम हुए। चल ठीक है, बता दूंगा, मगर हाथ होला, मराना जाए खेल के आगाज में ही। जख्म का बदला जख्म ही देना फिलहाल। आज़र मजाक में भी कारामद हदायत दे रहा था। राजू बदमजा हुए सर हिलाता काल काट गया। मैंने सोचा था तुम्हारे जवाब तक खुद को तुमसे करीब रहकर भी दूर रखूंगा, मगर ये मेरे इख्तियार से बाहर महसूस हो रहा है। दूर था तो हर दूरी पर राजी था, मगर करीब मुझे सिर्फ तुम्हारी चाहत महसूस हो रही है। बेड पर सीधा बिना तकिए के लेटा हुआ वो हलक तक उदास था। यूं एक शहर में होके भी वो हाले को देख ना पा रहा था और ये तकलीफ मूसा के अहदो पैमान पर खाक डाल रही थी। अपने फ़ोन में हाले की तस्वीर पर निगाहें गाड़े वो सुलगता हुआ एक बार फिर अपने दिल पर भारी और नागहानी बोझ महसूस कर रहा था। वो भी अपने बेड पर लेटी हाशिर की बंद आंखें प्यार से देखते हुए उसके गाल चूमे साथ ही लेटी। इरमा और अरूब दूसरे कमरे में थी और हाशिर हमेशा कुछ साल से हाले के पास ही सोता था। आज भी मैं किसी एक तरफ का फैसला नहीं ले पाई। आज भी 6 साल पहले की तरह दो राहें पर अटकी हूँ। कितने बेरहम इंसान हैं आप मूसा, जो मुझे बिना किसी जुर्म के इतनी संगीन सज़ा सुना गए हैं। मैं कभी नहीं पुकारूंगी आपको, आपने मुझे बहुत आसानी से रूठने दिया। मैं नहीं मानूंगी अब अपने किसी मजीद खसारे पर। बोझल पल के पटपटाए वो दिल ही दिल में बुझ रही थी। हर रात की तरह खुद को याद दिलाना नहीं भूली थी कि मूसा उसे बिना किसी जुर्म के सज़ा देकर गया है। वो भी दिल तक भीग सा रहा था। बहुत नाकाबिले शिकस्त होकर भी मूसा बहरोज की ज़ात खसारों का मस्कन थी। कई कमियों के बावजूद वो समझता था वो आज भी सबसे बेहतर है, और किसी को बेजा अजियत से दो चार होते कई माह साल यूं ही दे जाने वाले कब बेहतर और अफजल होते हैं। वो उसे बताना चाहता था कि ये मुद्दत वो जी जो गया है ये मूसा बहरोज का ही जिगरा था, और वो जो उसे अब भी पुकार नहीं रही, कतरा कतरा मूसा की जान उचक रही है। आई मिस यू सो मच हाले, आई मिस यू सो मच।
تھکن لہجے میں کیا اتری کہ موسیٰ کا حسین سا چہرہ وجود تک کسی گھٹن میں پیوست ہوا۔ وہ بھی سو نہ پا رہی تھی۔ کروٹ بدلی تو نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے حذیفہ کے دیے پینڈنٹ پر گئی۔ دل تک بھیگا سا نم محسوس کرتی وہ اس پینڈنٹ کو اٹھا کر اس کے 2 یکجان حروف دیکھتی زخمی سا مسکرائی۔ نام جوڑ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو دل جڑے ہونے کے باوجود ہم دونوں ہی کرب میں ہیں۔ کیوں آخر میرا اتنا لمبا امتحان لینے کا حق کس نے دیا آپ کو موسیٰ؟ میں یہ بھی جانتی ہوں آپ سے میرا برہم و ناراض دل آپ کی ایک جھلک پر منافقت سے میرا ہر گریز پاش پاش کر دے گا۔ کر دے، لیکن واپس آ جائیں پلیز۔ میں نہیں آواز دے سکتی، پھر بھی لوٹ آئیں۔ نمی کا جہاں سا حالے کی سبز آنکھیں دھندلا گیا۔ اس نے رنگ پہننا چھوڑ دیے تھے، زیادہ بولنا چھوڑ دیا، سجنا سنورنا کم کر دیا۔ یہ سب شاید سوگ منانے کے طریقے تھے جو چپ چاپ ان 6 سالوں میں موسیٰ تک پہنچتے رہے تھے۔ کیا خبر جب آپ کو ساتھ نبھانا آئے تب تک حالے ہی نہ رہے۔ بے دلی سے آنکھیں ہتھیلی کی پشت سے باری باری رگڑے وہ پینڈنٹ واپس رکھے کروٹ موڑ گئی۔ آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی سختی سے بھینچ لیں۔ موسیٰ کی آنکھیں تھکن کے باوجود بند ہونے پر رضامند نہ تھی، دل و جان میں نامعلوم سی آہیں بلند ہو رہی تھی۔ موسیٰ کی بھاری ہوتی آنکھیں بھی دھندلائیں۔ فون ایک طرف رکھے وہ سینے پر ہاتھ دھرے آنکھیں تو بند کر گیا، مگر چہرے پر درد دیتا تاثر براجمان تھا۔ ایمل اور بوا جب تک سب آئے ناشتہ لگا چکی تھی، خود وہ بالکل ریڈی تھی اور حاشر ان 2 کے ساتھ صبح جاتا تھا۔ محترم یونیفارم میں دنیا کے شریف النفس بچے معلوم ہو رہے تھے۔ فیصل صاحب بھی شفیق سی نثار ہوتی نگاہوں سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ ارما کو حذیفہ پک کر لیتا تھا جبکہ سب سے آخر میں عروب اور حالے ریسٹورانٹ جاتی تھی۔ میکی کی امانت کا بہت خوبصورتی سے خیال رکھا تم دونوں نے، وہ آئے گا تو بہت خوش ہوگا اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر پا کر۔ ویسے بات تو سچ ہے کہ آج اگر میک ریسٹورانٹ شہر کا جانا مانا ریسٹورانٹ ہے تو تم سب بچوں کی بدولت۔ ناشتہ کرتے ہوئے حمان نے ہی رشک کے سنگ مخاطب ہوتے بات شروع کی۔ اب میکائل کی واپسی ہو رہی تھی تو حمان بھی بہت خوش تھا کہ اس کی بیٹیوں نے امانت کا بھرپور خیال رکھا۔ سبھی اس کریڈٹ پر متفق تھے کیونکہ میک کچن سے اس فیملی کا ہر فرد ہی کسی نہ کسی طرح جڑا تھا۔ اور میں نے بھی بہت سے کام کیے بابا جان، میں ہر سنڈے رشید بھائی کے ساتھ گراسری کے لیے جاتا ہوں۔ حاشر اپنی اہمیت کا ڈنکا بجاتا پوری شان سے اپنے اتنے اہم کام کو اجاگر کرتے ہوئے بولا۔ سبھی اس کی بات پر مسکرا دیے۔ کوئی شک نہیں، میرا گڈا تو ہے ہی بہت اہم حصہ۔ خیر سے موسیٰ اور میکائل آ جائیں تو میری یہ پریاں بھی رخصت ہو جائیں گی۔ زندگی سے بھری مسکراہٹ دیتی ایمل آخر تک اداس سی ہوئی کیونکہ دونوں نہیں بلکہ تینوں پریوں کو پیا سدھارنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ خیر کا وقت آئے گا انشاءاللہ میرے بچوں۔ فیصل صاحب کی مسکراتی دعا سبھی کے کچھ دیر پہلے حاوی ہوتی اداسی ہٹا گئی۔ آداب عزیزم، کیسے ہیں آپ سب؟ اور یہ بھکڑ جب دیکھو ٹھوستی ہی رہتی ہے۔ میں کیا اٹھ جاؤ، دیر ہو جائے گی سرکاراں۔ حذیفہ صاحب کی دبنگ انٹری ہوئی تھی۔ حذیفہ کا جو چال پن اور بے تکلف انداز جہاں سب کو ہنسی دے گیا، وہیں ارما کا دل چاہا جیم کا جار اٹھا کر اس کو دے مارے، لیکن بابا کی وجہ سے مہذب سی قہر آلود گھوری ہی دے پائی۔ وعلیکم السلام، بالکل فٹ، تمہیں تو پتہ ہے ہمارے گھر میں ارما ہی ہے کھانے کی شوقین۔ آؤ تم بھی کرو ناشتہ۔ ایمل مسکرا کر دونوں کی سمت میٹھی سی نگاہ ڈالتی بولی، مگر حذیفہ ناشتہ کر چکا تھا، بس ارما کی سمت معصومیت سے دیکھ رہا تھا جو مزید کچھوے کی سپیڈ پکڑے کھاتے ہوئے سراسر حذیفہ کو زج کرنے کی کوشش میں تھی۔ آج اس لنگور کی یہ میرے کھانے پر نظر رکھنے والی عادت چھڑوانی ہی ہوگی۔ دیکھنا مسٹر حذیفہ آج میں کرتی کیا آپ کے ساتھ۔ حذیفہ کو سب کے ساتھ کمپنی دینے کے لیے بیٹھتا دیکھ کر ارما نے دل ہی دل میں آگ جلی محسوس کی۔ حذیفہ کو حیرت کا شدید اٹیک تو ارما کی شریف مسکراہٹ سے ہوا، مگر بچہ کیا جانتا کہ آج اس کی دنیا ہلنے والی ہے۔ ہائی وے پر گاڑی کچھ دیر رکی تو ریحان جو آفس کے لیے اپنے ڈرائیور کے ساتھ تھا اچانک نظر کچھ فاصلے پر رکی گاڑی پر گئی۔ حیرت سے آنکھیں پھیلائے وہ اپنی بصارت پر موجود شبہ دور کرتا گاڑی کا مرر ہٹائے سامنے دیکھ رہا تھا جہاں کوئی اور نہیں بلکہ بلیک فراری میں موسیٰ موجود تھا۔ بلا شبہ وہ موسیٰ ہی تھا، ریحان کی نظر کو دھوکہ نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتا وہ فکر و پریشانی کے سنگ باہر نکل کر اس سے پہلے موسیٰ کی گاڑی تک پہنچتا وہ گاڑی سٹارٹ کیے جا چکا تھا۔ اپنا ماتھا مسلتا ریحان کچھ دیر شش و پنج میں مبتلا کھڑا رہا اور پھر واپس اپنی گاڑی تک آئے بیٹھا۔ وہ موسیٰ ہی تھا، مگر موسیٰ پاکستان؟ اگر وہ آیا ہے تو کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ اب اس لڑکے کی یہ کون سی نئی ٹارچر کرنے کی تدبیر ہے؟ کہیں میری آنکھوں کو دھوکہ نہیں؟ ریحان سخت جھنجھلا کر سوچ رہا تھا۔ موسیٰ کو اسی شہر میں دیکھ کر وہ خفا بھی تھا۔ اپنے ڈرائیور کو آفس کے بجائے ریحان نے اس روڈ پر جانے کا کہا۔
کافی دیر وہ پیچھے گیا مگر موسیٰ کی گاڑی کہاں غائب ہوئی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ گاڑی میں لگے دقیانوسی گانے کو بمشکل برداشت کرتی ارما بہت تنگ ہو رہی تھی۔ اسے حذیفہ کو مزہ چکھانا تھا اور اس گانے نے اس کی توجہ بری طرح منتشر کر رکھی تھی۔ ارما گاڑی مگن انداز سے ڈرائیو کرتا حذیفہ جس سنجیدگی سے اسے پکار بیٹھا تھا، ارما کرنٹ کھائے گردن موڑے اسے دیکھنے لگی جو کچھ دیر پہلے کی نسبت ایک دم خطرناک لگا۔ فرمائیں کیا ہے؟ میرے کھانے کے علاوہ بات کریے گا ورنہ پتہ ہے نا میرے ہاتھ پیر جب چلے تو مجھے کنٹرول نہیں رہتا۔ منہ بسور کر قدرے تمیز کے دامن کا آخری کنارہ پکڑے جواب ملا، یار تم کیوں ہو ایسی پاگل، لیکن پھر بھی بہت عزیز ہو میرے دل کو۔ ہلکی پھلکی مسکراہٹ کے سنگ وہ اترایا تھا، یہ بھی بتاؤں گی سب کو کہ آپ نے مجھ پر ایسے لائن ماری، شرم تو آتی ہی نہیں ایک اکیلی معصوم اور بے ضرر لڑکی کو چھیڑتے ہوئے۔ ابھی یہاں شور مچا دوں تو کیا حال ہو آپ کا سچی؟ ارما کا ناک سکیڑ کر کہے جملے پر حذیفہ نے ذرا فکر سے ہٹی اس پاگل کو دیکھا جو یقیناً یہ سب کر گزرنے والی شے تھی۔ تم مجھے واقعی بے عزت کروا سکتی ہو۔ لو کان پکڑ لیے، معاف کرو بی بی، حذیفہ کا دانت پیس کر نروٹھے پن سے کان چھو کر کہنے پر اب کی بار وہ بھی مسکرائی۔ ایسے وہ اسے زیادہ کیوٹ لگتا تھا اور ارما کا تو دل چاہتا تھا اس بندے پر خوامخواہ کا رعب جماتی رہے۔ نو، معاف تو نہیں کرتی ارما ہمان افندی، مجھے کالج سے بعد اب شاپنگ کروانی ہوگی لہٰذا وہ بھی پورے 10,000 کی اپنے پیسوں سے۔ وہ نا دراصل مجھے نا ایک ڈریس پسند آیا ہے، 10,000 کا ہے۔ ارما کا فوراً سے پیشتر لائن پر آنا اور للچائی سی حکم چلاتی خواہش پر حذیفہ تو قربان ہوا، بھلے وہ بیچارے کی پاکٹ منی کا کباڑہ ایسے ہی کرتی تھی پر ارما کی خوشی اور اپنی یہ سزا اسے ہمیشہ سے قبول تھی۔ اتنا مہنگا یار، قسم سے 10,000 میں میری ودیع ترین 2 جینز اور شرٹ آ جاتی ہیں، ویسے ایسا کیا خاص ہے اس میں؟ حذیفہ نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کو اپنی کفایت شعاری کا رعب جمایا۔ فقیروں کے اتنے ہی سستے ہوتے کپڑے، بھائی میں تو پرنسس ہونا اور 10,000 میں آپ کی جان نکل رہی، شادی کے خواب دیکھ رہے ہیں؟ شادی کے بعد 1 لاکھ کا لوں گی ایک ڈریس، اس لیے میری تو نصیحت ہے یہ خواب دیکھنا چھوڑ ہی دیں۔ تفاخر سے اپنی گردن اکڑائے وہ اپنی شاخ خرچیوں سے حذیفہ کو بے موسم اٹیک دینے کی کوشش میں تھی۔ 2 روپے کی پرنسس، اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ حذیفہ کی ہنسی کا پٹاخہ پھوٹنا بڑا خطرناک تھا، تبھی کوہنی سیدھی حذیفہ کے بازو پر لگی۔ وہ کراہ تو اٹھا پر آفت ہنس بھی رہا تھا۔ اچھا نا سوری، تم مجھ سے جان بھی مانگ لو وہ بھی حاضر۔ حذیفہ کا پھیل کر شیخی بگارنا کتنا سچا تھا یہ تو ارما کو جاننے کا شدید شوق تھا۔ ٹھیک ہے دیں جان پھر، اس درخت سے ماریں گاڑی، اس کا نارمل سے انداز پر حکم دینے پر حذیفہ نے بمشکل اپنا ہانسا شٹ اپ کر کے واپس منہ میں پٹکا اور ایک نگاہ ارما کی خوش فہم شکل پر ڈالی۔ لنگڑا اور کریک کروانا چاہتی ہو تاکہ میں مسکین کسی طرف کا نہ رہوں، جا بی بی کام کر اپنا۔ 200 کی شاپنگ کرنی ہے تو ٹھیک، نہیں تو نہ صحیح۔ حذیفہ نے ایک اور شوق دیا، اب کی بار ارما نے چڑیل بن کر جھپٹتے ہوئے موسیٰ کی گردن دبوچی اور اچانک افتاد پر واقعی حذیفہ کا ہاتھ سلپ ہوا اور گاڑی ایک پل بے قابو سی ہوئی۔ دونوں کا رنگ فک ہوا، یہ تو حذیفہ نے بروقت بریک لگا لی ورنہ آج واقعی دونوں ہی کریک ہو جاتے۔ لمبا سا سانس بھرے وہ گاڑی روکتا مڑ کر ارما کو گھورا جو اب دنیا جہان کی مسکین نمبر 1 بنے اپنا بے پناہ طرز طلب پوز پیش کر رہی تھی۔ وہ جس غصے میں تھا سارا غصہ ایک پل میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ سوری، منہ پھلا کر اپنی سمت دیکھتے حذیفہ کی اریٹیٹ نظر بھانپتے وہ خفت زدہ ہوئے بڑبڑائی۔ حذیفہ نے تحمل کے سنگ ارما کا چہرہ دیکھا اور گہرا مسکرایا۔ جان لینی ہی ہے میری تو آ جانا میری زندگی میں، مذاق ایک طرف۔ آئی لو یو پرنسس سو مچ، واقعی پرنسس بنا کر رکھوں گا۔ کیا خیال ہے پھر ڈالوں رولا ویا کا؟ پراسراریت اور مخموریت کے سنگ جھک کر ارما کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کی سرخ بھبوک کا شکل دیکھتا بتیسی رو کے واپس سیدھا ہوا جو اب گلا دبانے کے بجائے ناک چھوڑنے والے تیور سے گھور رہی تھی۔ بول نہ اڑیے، حذیفہ کا لاڈ سے اس کے کندھے کو جھٹکا دینا وہی معاملہ تھا کہ آپ بھینس مجھے چین نہیں مارنے کے ساتھ ہڈیاں بھی توڑ دے میری۔ حذیفہ باز آ جائیں، آپ کی شکایت اب پورے پاکستان کو لگاؤں گی۔ حذیفہ سٹ پٹائے ہوئے وہ گھبرائی ہوئی بولی اور چہرہ بھی موڑ گئی، پر دل میں جو لڈو پھوٹے وہ تو گاڑی سے نکل کر ڈانس کرنے پر اکسا رہے تھے۔ حق حق ایسی لڑکی متھے لگی ہے، مطلب پرائیویسی نام کی چیز ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے شادی کے بعد مجھے رسیوں اور زنجیروں سے باندھ کر رکھنا پڑے گا تمہیں اور منہ پکی الفی سے جوڑ دوں گا۔ حذیفہ سخت بیچارگی سے افسوس کرتا گاڑی واپس چلا چکا تھا اور آنکھ دبائے ساتھ میسنا سا ارما کی دبی دبی مسکان دیکھ رہا تھا۔
ہاں، خوش فہمیاں لوگوں کی۔ علما ہنسی دباتی آنکھیں گھمائے مغرور ہوتے ہوئے بولی، صحیح ہے، قسم بنوں گا جلد تمہارا، پھر تمہاری چٹنی بناؤں گا، کر لو مجھ معصوم پر ظلم کی انتہا۔ حذیفہ کی دھمکی کو ذرا اہمیت نہ دیتی وہ ہنوز بے نیازی سے ناز و ادا میں غرق تھی۔ شاندار اور وسیع رقبے پر پھیلا یہ گھر موسیٰ نے آذر ہی کو لینے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ آج اسے گھر کے لیگل ڈاکیومنٹس بھی ڈیلیور ہو چکے تھے۔ وہ اپنی گن بھی لاکر سے لے آیا تھا۔ کچھ دن تک گاڑی بھی لے لینے کا ارادہ تھا۔ بیرونی سمت سے ہی گھر ستائش کے قابل تھا۔ اوپن ڈور اور بڑا کشادہ لان، اور پھر تیسری سمت میں مین بلڈنگ جو بالکل نیولی کنسٹرکٹڈ تھی۔ گاڑی پارک کیے لاک کرتا وہ ایک سنجیدہ نگاہ گھر کی ہیبت و جسامت پر ڈالتا چوکیدار کے دروازہ بند کرتے اندر بڑھا۔ ان سارے کاموں کی تکمیل میں شام ہو گئی تھی۔ میٹنگ پر زیادہ وقت لگا تھا۔ پارٹنرشپ ایگریمنٹ پر موسیٰ نے سائن کرنے تھے، تبھی وہ فائل ساتھ لے آیا تھا تاکہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن پڑھنے کے بعد سائن کرے۔ مین ڈور اوپن کیے وہ اندر آیا تو چہرے کا تناؤ حد درجہ زائل ہوا۔ بالکل جیسا گھر وہ چاہتا تھا ویسا ہی تھا۔ انٹر ہوتے ہی گلاس ڈور والز جو باہر کا سرسبز لان دکھاتی آنکھوں کی فرحت کا باعث بن رہی تھی۔ مزید آگے بڑھا تو کھلا کشادہ لاؤنج تھا جہاں بہت سے منی پلانٹس اور جدید طرز کے فرنیچر نے لاؤنج کو قابل تعریف بنا رکھا تھا۔ یہاں بھی فش باؤل کے ساتھ ہی گلاس وال تھی جہاں سے باہر کا لان اور خوبصورت سرسبز ماحول دکھائی دے رہا تھا۔ سب سے بڑی خوبی اس گھر کی یہ تھی کہ شہر کی گنجان آبادی سے یکسر ایک پرسکون جگہ پر واقع تھا۔ اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتا وہ گلاس وال کے قریب جا کر کھڑا ہوا، باہر کے حسین منظر پر نگاہیں جمائے مسکرایا۔ ہمارا گھر، تم اور میں حالے، دنیا سے دور یہاں بسیں گے۔ تمہارے بنا میری زندگی کا منظر اس ڈوبتی شام جیسا ہے۔ میں تمہاری ناراضگی مٹا دینا چاہتا ہوں، تمہیں سب سے چھین کر یہاں لانا چاہتا ہوں۔ تم آؤ گی نا؟ آزردگی اور تعصب سے وہ زخمی لہجے میں خود کلامی کرتا ڈوبتے سورج پر آنکھیں گاڑے بولا، آواز میں نم کا دبا سا کو حرام تھا۔ پل پل حالے کی خود ساختہ جدائی نے اسے زخم کر دیا تھا۔ اس کا قصور بس یہ تھا کہ اس نے صرف حالے چاہی تھی اور اس کے سوا ہر شے دھتکار دی۔ کہیں سے کاش تم میرے پاس آ جاؤ۔ کتنی بھڑاس جمع ہے ان 6 سالوں سے میرے وحشی اور بنجارے دل میں۔ تمہاری دی ہر سزا سر آنکھوں پر، جب جرم کیا تو سزا سے منکری کیسی۔ کوئی بھی سزا دے دو لیکن میرے پاس آ جاؤ۔ اپنا ہاتھ گلاس وال پر رکھے تلخی سے کہے وہ مڑ گیا۔ خالی گھر تو وحشت زدہ لگ رہا تھا۔ دل اس گھر کو آباد دیکھنے کا تمنائی تھا۔ سب بدل گیا، نہیں بدلی تو تمہارے لیے موسیٰ کی دیوانگی۔ کیسے جان سکتی ہو تم بھلا کہ میں تمہیں کس شدت سے یاد کر رہا ہوں؟ دل چاہتا ہے اس بار انا کو پیروں تلے روند دوں، پہنچ جاؤں تمہارے بنا بلائے ہی تم تک۔ اپنے ارادے ڈگمگاتے محسوس کرتا وہ سخت بے بسی سے خود کو صوفے پر لڑکا گیا۔ محبت و عشق میں انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ دور تھا تو پتھر بننا ممکن تھا۔ یوں ایک شے میں حالے کو دیکھے بنا ملے بنا اس سے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ موسیٰ کی بکھری حالت اس کے ٹوٹے ارادے کی بہت اچھے سے ترجمان تھی۔ شانزے کی پریشانی دگنی تگنی ہو گئی تھی شام تک۔ موسیٰ کا مسلسل بند فون اس کی اور سب کی بے چینی بن چکا تھا۔ ریحان کا رہا سہا شک موسیٰ کے بند نمبر سے دور ہو گیا۔ آج جسے اس نے دیکھا وہ موسیٰ ہی تھا۔ شام کی چائے سب نے ہی بے دلی سے بھی، اور ریحان بھی سیدھے کمرے میں پہنچے اور اپنا فون نکال کر کوئی نمبر ڈائل کیا۔ کچھ توقف کے بعد کسی آواز پر وہ متوجہ ہوئے۔ موسیٰ کو دیکھا ہے میں نے آج، مجھے پتہ کرواؤ کہ کیا وہ مانچسٹر میں اپنے گھر پر موجود ہے۔ اس کے آفس سے بھی پتہ کروا کے مجھے فوری انفارم کرو اگر وہ آیا ہے تو کس سلسلے میں۔ ریحان نے فون پر تاکید کیے کال منقطع کی اور موڑا ہی تھا جب سامنے حیرت زدہ ہانیہ کو دیکھا۔ وہ بھی اتنی ہی شاکڈ تھی جتنا ریحان۔ کیا جو سنا وہ سچ ہے ریحان؟ موسیٰ آ چکا ہے لیکن کسی کو بتایا کیوں نہیں اس نے؟ ہانیہ کا بھی سوچ کر دماغ گھوم رہا تھا۔ یہی تو عجیب بات ہے ہانیہ، خیر میں نے پتہ کروایا ہے، دیکھتے ہیں کیا معاملہ نکلتا ہے۔ ابھی تم کسی سے ذکر مت کرنا۔ موسیٰ سے ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کی امید نہ تھی۔ اب یہ لڑکا نہ جانے کیا چاہتا ہے۔ سخت خفت زدہ ہوتا ریحان حلق تک کڑوا ہوا اور پریشانی کی لکیریں ہانیہ کے چہرے پر بھی نمودار تھیں۔ کچن کاؤنٹر پر کچھ نیو ریسیپیز کھول کر دیکھتی حالے آہٹ پر مڑی تو اروب اسپیشل کیک کوکیز ود کافی کے ساتھ مسکراتی ہوئی وہیں لے آئی۔ لیڈی ونگ نور اور رشید باہر کچھ برٹش کسٹمرز کے ساتھ باتوں میں مگن تھے جو یہاں کے خوبصورت ماحول اور منفرد طرز کی سجاوٹ پر خوشگوار حیرت سے بہت کچھ دریافت کرنے میں مگن تھے۔ لو جی، میرے ہاتھ کی اسپیشل کافی اور کوکیز۔
अरूप का प्रोफेशनल अंदाज से ट्रे रख कर मग लहराकर पेश करना हाले को मुस्कान दे गया। थैंक यू मेरी जान, इस वक्त इसकी ही ज़रूरत थी। अरूप कुछ संजीदा हुए अपनी तमाम तर तवज्जो हाले की सिमत लगा चुकी थी। मैकी ने जिस तरह अरूप को उलझा दिया था वो अभी तक डिस्टर्ब थी। अरूप मुसलसल किसी खुद साख्ता सोच के अंबार तले दबी थी। बहुत से सवाल उसके सामने यकलख्त नमूदार हो गए थे। वो जानती थी मूसा बहुत जनूनी अंदाज से हाले से मोहब्बत करता है, मगर कभी कभी वो हाले और मूसा के आम और ख़ास से यकसर अलग और राजदाराना से रिश्ते से उलझ भी जाती थी। उसके बाद गुजरते माहो साल में हाले के अंदर आते बदलाव भी सवालिया निशान थे जो वक्त गुजरने के साथ साथ अरूप को तंग करने लगे थे। पहले वो छोटी थी तभी इन मामलात पर तवज्जो ना देती थी, मगर खासकर इन 6 सालों में वो बहुत बार हाले से अपनी उलझन कहते कहते रुक जाती थी। वजह शायद उसके वो वसवसे थे जिन्हें वो फिर बाद में अपना वहम समझकर झटक देती। मूसा भाई को कब बुला रही है हाले? मिकाइल भी इस संडे तक आ जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ है तुम दो के बीच के तुम दो बात भी नहीं करते? आज बता ही दो मुझे। अरूप का फिक्र से चूर और दरियाफ्त करता अंदाज हाले को परेशान कर गया। यकलख्त वो मुड़कर अरूप की इस्तफामिया निगाहें और सवाल एक साथ पाकर खौफजदा सी हुई। क्या होना है हमारे बीच आखिर? बस वो शिद्दत पसंद इंसान है और ये सारे साल मैंने उनसे तभी बात नहीं की क्योंकि मैं टॉर्चर नहीं होना चाहती थी, मुझे सुकून चाहिए था। हाले ये बताते हुए अपनी निगाहें अरूप से ना मिला सकी। हाले जिससे डरती थी हमेशा वही सब उसकी मुश्किल बढ़ाने लगता था। हाले मैं ये सवाल तुझसे कभी ना पूछती, लेकिन अब जब तुम्हें मूसा भाई को सौंपने का वक्त करीब आ रहा है मैं मजबूर हो गई। वो इंसान अगर इतना शिद्दत पसंद है तो इसके पीछे कोई तो वजह होगी। वजह ढूंढ कर ही इसका खात्मा मुमकिन है। मैं तुम्हारी बहन के साथ सहेली भी हूँ, मुझसे शेयर कर सकती हो। अरूप आज सारे सितम उस पहले से निढाल पर ढा रही थी जिसका दिल जमीन में गड़ जाने को किया। अरूप का यूं कुरेदता अंदाज हाले का जिस्म सर्द कर रहा था। आज ये सवाल अरूप ने पूछा तो कल सारी फैमिली पूछेगी। माथे पर घबराहट सी चमकी थी। अरूप उसकी मतजब्जब हालत पर मजीद परेशान हुए उसे कंधों से पकड़े सामने ले आई। ऐसे तो कुछ भी नहीं है अरूप, वो ऐसे ही है, पता तो है तुझे। और मेरे बुलाने से कौन सा वो आ जाएंगे, जब उनका दिल करेगा तभी आएंगे। यू नो कितने सेल्फिश हैं और शिद्दत पसंद लोगों को वजह की ज़रूरत कब है? उन्हें तो हाले को छूती हवा तक से मसला है, तो क्या हवा का गला दबा दूं? बात करते करते हाले सख्त बेकरारी से गमगीन हुई। अरूप का मकसद हरगिज हाले को दुखी करना ना था, तभी लाड से उसे गले लगा गई। मेरा मकसद तुझे हर्ट करना नहीं था मेरी जान, बस मेरा दिल चाहता है तो भी मेरी तरह मुस्कुराए और अपनी मैरिड लाइफ बहुत सुकून और आज़ादी से जिए। मूसा भाई को अपने ये कठोर रवैये ठीक करने होंगे, तुझे हल्कान होने की ज़रूरत नहीं। नरमी से हाले का गमजदा चेहरा अपने हाथों में भरे वो प्यार से बोली, मगर हाले तो दिल तक बेचैन हो चुकी थी। ठीक हो जाएंगे वो खुद ही, मैं ज़रा बाहर जाकर देखूं सब कहाँ है। हाले का फिर से निगाहें चुराकर फरार होना अरूप का चेहरा बुझा गया। वो काफ़ी देर अफसुर्दा सी हाले को जाते देखती रही। कोई तो बात ज़रूर कही है उस एलियन ने मेरी मासूम जान को, सांस सुखाकर रख है सफाक इंसान। अल्लाह पूछे आपको मूसा भाई। मेरी हंसती मुस्कुराती हाले को चुप लगा गए आप। अरूप को रह रह कर मूसा पर गजब ना गुस्सा चढ़ता था। एमल और हमान के साथ हाशिर के आ जाने से शानजे भी कुछ मूसा की परेशानी भूल गई और सोहा तो अपने प्यारे से हाशु भैया के आते ही सारे खिलौने और गेम्स ले आई थी। शानजे और हानिया दोनों ने उनको डिनर तक रोक लिया था। परेशान क्यों होती हो, बच्चा थोड़ी है, इतना बड़ा बिजनेसमैन हो चुका है, मेरे ख्याल में अब उसकी फिक्र करना छोड़ देनी चाहिए तुझे। एमल का कदर नॉर्मल से अंदाज में शानजे की परेशानी पर कहना वाकई दुरुस्त बात थी जिस पर सब मुत्तफिक थे। कहीं ना कहीं मूसा की जात में ये एक्स्ट्रा फिक्र भी अना को भर गई थी। काश उसे किसी और ने भी हाले की तरह रूट कर अपनी अहमियत बताई होती तो आज वो बहुत से मसाइल का शिकार ना होता। उसे यह एहसास तो होता कि जितना अहम वो है उतनी अहमियत ही सामने वाले इंसान की भी है। ये फिक्रें ही तो उसे सर पर चढ़ा गई हैं। जब कोई फिक्र करने वाला मरेगा तभी उस बेहिस को कदर आएगी। अभी क्लब से वापस आकर चेंज करके सीधा वहीं आता आलियन बरहमी से जबड़े भींचता ये कह गया। एक पल के लिए सबके चेहरे रंज से गमगीन हो गए। रिहान को भी आली की ये बात बहुत बुरी लगी। अल्लाह ना करे कैसी बुरी बात निकाल रहा है मुंह से, खैर का कलमा पढ़ो। बच्चा एक तो फ़ोन नहीं उठा रहा, ऊपर से उसके अब्बा हैं जिनके मिजाज ही ज़मीन पर नहीं। अब क्या करे, वो सब तो कर चुका है। अपने लाडले के मुतालिक आली की बेजा बरहमी जलाल साहब को गुस्सा दिला चुकी थी। आली लाजवाब सा होकर बाबा की बात पर
حمان کے ساتھ منہ پھلائے شاگی نگاہیں لیے آ کر بیٹھ گیا۔ بس یہی لاڈ، یہی پروٹوکول ہے وجہ موسیٰ کے بے حس رویوں کی، لیکن میری تو کسی نے ماننی نہیں ہوتی۔ علی کا تپا مزاج مزید تپ گیا، مگر وہ تو اب اس معاملے میں بولتا نہیں تھا۔ ان 6 سالوں میں جو بندہ سب سے زیادہ موسیٰ کی فیور میں تھا وہ جلال صاحب تھے۔ ان کو لگتا تھا جیسے موسیٰ کو بھیج کر بہت غلط کیا گیا ہے، جس کا احساس انہیں موسیٰ کے جانے کے کچھ ماہ بعد ہی ہو گیا تھا۔ کیوں غصہ کر رہا ہے علی؟ ہوا کیا ہے؟ حمان کو بھی یہ تناؤ اچھا نہ لگا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دے پاتا ریحان کے بجتے فون کی سمت سب مائل ہوئے۔ ریحان نے کال وہیں بیٹھے ریسیو کی اور سنجیدگی سے مقابل کی بات سنی۔ کچھ ایسا ضرور تھا جس کے باعث ریحان کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ موسیٰ کل واپس آ چکا ہے، لیکن اس نے ہم میں سے کسی کو نہیں بتایا۔ آج دیکھا تھا میں نے اسے۔ ریحان نے فون بند کر کے افسردگی سے انکشاف کیا، جس پر سب کے چہرے سفید ہو گئے، گویا سانپ سونگھ گیا ہو۔ علی نے ایک تیز نظر سر جھکا کر سر تھامے ہوئے جلال صاحب پر ڈالی اور باقی سب کے چونکے ہوئے چہروں پر بھی غصے سے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ واہ کیا بات ہے، ہم یہاں اس کی فکر میں مرے جا رہے ہیں اور وہ کل سے نہ جانے کون سے رشتہ داروں کو پیارا ہوا ہے۔ یہ کیا کرتا پھر رہا ہے وہ؟ آخر اس نے ہمیں اپنے آنے کی خبر کیوں نہیں دی ہے؟ ہے کسی کے پاس جواب؟ عالیہ نے غصے سے پھٹ پڑا، سر جکڑے سخت مدہوش سی حالت میں گلا پھاڑے وہ پوچھ رہا تھا، مگر ہر کوئی اس کی طرح صدمے میں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں سرپرائز دینا چاہتا ہو۔ شانزے نے اس خطرناک تناؤ میں موسیٰ کی طرف تاری کی اور علی مڑ کر اسے بھی عتاب سے گھورنے لگا۔ اس اولاد کے سرپرائز ایک دن میری جان لیں گے، دماغ خراب کر کے رکھا ہے۔ علی سرخ ببو کا چہرہ لیے ایک ایک لفظ چباتا وہاں سے چلا گیا۔ حمان بھی اس کے پیچھے لپکا۔ سبھی تناؤ میں محسوس ہو رہے تھے اور جلال صاحب کو سارا غصہ صرف علی پر تھا۔ میں ایک ریسٹورانٹ کے باہر کی اوپن جگہ پر بہت سے پھول اور شام ہوتے ہی رنگ برنگے کمکمے روشن ہو جاتے تھے اور اب تو شام رات سے ملنے والی تھی۔ حال کام ختم کیے وہیں آ گئی۔ اروب اور نور ابھی اندر ہی تھی۔ یہاں سے باہر کی اوپن روڈ بآسانی نظر آتی تھی کیونکہ بیچ میں بس جالی دار ریلنگ تھی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ ہر احساس سے آری اس پھیلتی رات میں کسی کرب میں سلگ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں سے نمی بہنے سے روک نہ سکی۔ اس سے پہلے کہ ہم دو کی ذات میکی کے ساتھ ساتھ اروب کو بھی لپیٹ میں لے جائے، پلیز کم بیک موسیٰ، میں نہیں مزید سہ سکتی یہ کھیل۔ بس اب اپنے آنسو بہت دردناکی سے اپنے اندر اتارتی وہ تنہائی کا فائدہ اٹھائے ماتم گنا ہوئی۔ کچھ فاصلے پر مین روڈ پر رکتی گاڑی جس نے رکتے ہی ہیڈ لائٹس آف کر دی وہ بآسانی دیکھ سکتا تھا حالے کو۔ کچھ دل کے نہا خانے میں ٹوٹا تھا۔ حالے اور موسیٰ دونوں ہی ایک سی تکلیف میں تھے، بس فرق یہ تھا کہ دونوں کے بیچ ایک لمبی دوری حائل تھی۔ تمہیں جتنا بھی میکل سے دور کر لوں اسی کی دنیا کے گرد منڈلاتی ملتی ہو، بہت بری ہو۔ زہر خند ہو کر میکی کا ذکر کرتا وہ تب چونکا جب اس کے گال پر نمی محسوس ہوئی۔ دل دھڑکنا بھول گیا کیونکہ نگاہ سامنے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتی حالے پر تھی جو یہاں موسیٰ کی طرح تکلیف میں تھی۔ ایک دل چاہا جا کر حالے کو اپنے سینے سے لگا لے، مگر تھا تو شفاق اور انا پرست۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے کھولتے واپس بند کر گیا۔ وہ تو واقعی ہاری ہوئی تھی۔ آج آنسو ضبط کا دامن توڑ کر پلکوں کی باڑ سے ناتا توڑ گئے تھے۔ نہیں حالے، یہاں نہیں، مجھ سے نہیں ہو رہا یہ بدوقت انتظار۔ میں جا رہا ہوں جلال ولا کل، نہیں دور رہ سکتا تم سے۔ اپنی آنکھوں کی نمی کسی بچے کی طرح رگڑتا وہ ایک آخری نگاہ حالے پر ڈالتا گاڑی واپس سٹارٹ کر گیا اور وہ جو رونے کے شگل میں گم تھی اپنے ہار جاتے ضبط کو مضبوط کرتی ہوئی وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ اصل بات کیا ہے؟ کیوں اتنا برہم ہے اس پر؟ کندھے پر ڈھارس دیتی تھپکی دیتا حمان اس سے نرمی سے پوچھ رہا تھا جو لان میں پہنچتے ہی دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں گھسائے صاف بے چین تھا۔ پتہ نہیں ہمیں یار، ایسا لگتا ہے بہت کچھ برا ہونے والا ہے۔ تو جانتا ہے ان گزرے 6 سالوں میں موسیٰ کی خاموشی، اس کا بے حس رویہ میرے لیے بہت ذہنی دباؤ کا باعث رہا ہے۔ بابا کا مجھے ہر روز یہ باور کروانا کہ میں نے موسیٰ کو جانے دے کر پتہ نہیں زندگی کا کون سا گناہ کر دیا ہے۔ میں نے سوچا تھا وہ یوں دور جا کر قدر سیکھ جائے گا، پر علی کی پریشان صورت اداسی سے دیکھتا حمان اس کے آخر تک بھیگ جاتے لہجے پر اس کا سینہ تھپکائے مبہم سا مسکرایا۔ یار اسے آنے دے، قبل از وقت یہ فیصلہ لینا کہ وہ سدھرا نہیں ہے غلط ہے۔ شانزے کی بات درست بھی ہو سکتی ہے، وہ اب صرف تیرا لاڈلا نہیں ہے، ایک پروفیشنل انسان ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا ارادہ واقعی سرپرائز دے کر ساری اداسیاں ہٹانے کا ہو اور آخر وقت میں کوئی ضروری کام میں پھنس گیا ہو۔ کل تک ویٹ کر، مجھے یقین ہے وہ کل پہنچ جائے گا۔ حمان نے دوستانہ انداز اپنا کر علی کی رنج سے چور شکل کچھ بحال تو کی،
مگر علی ویسا ہی منہ بنائے شاہ کی نگاہ ڈالے سر جھٹک گیا۔ اور اس دل کا کیا کروں جو مجھے کہہ رہا ہے کوئی بہت بڑا امتحان ہمارے سروں پر اترنے والا ہے۔ علی کے افسردہ استفسار پر حمان بھی ایک پل لاجواب ہوا۔ خیر ہوگی علی، خواہ وسوسوں میں کیوں غرق کر رہا ہے خود کو؟ چل اندر، ڈنر پر سب ویٹ کر رہے ہیں۔ نہ آیا وہ کل تک تو جہاں بھی ہوا میں خود کان سے پکڑ کر لاؤں گا صاحبزادے کو۔ کیا مگر ہالے اور عروب جب تک آئی تھی ایمل اور حمان بھی آ چکے تھے۔ ارما، حاشر، عروب فیصل صاحب کے کمرے میں تھے، جبکہ ایمل مما اور بابا کی کافی دینے ان کے روم تک آئی تبھی موسیٰ کے آنے کا انکشاف اس کے چہرے پر تاریکی لے آیا۔ مگر اگر تو موسیٰ کے آنے پر ہی معلوم ہوگا، اس کی یہ حرکت سب کو ہی پریشان کر چکی ہے۔ ہوپ سو کل تک وہ آ جائے ورنہ علی کا غصہ کنٹرول کروانا ناممکن ہوگا۔ حمان کے لہجے میں فکر تھی، ایمل بھی افسردہ تھی، مگر حالے کا تو دل ہی تھم گیا تھا۔ بیٹھو حالے میرے پاس۔ کچھ دیر وہ دونوں ہی حالے کی متذبذب بے چین صورت دیکھتے رہے، پھر خود ہی حمان نے بازو سے پکڑ کر حالے کو پاس بٹھایا۔ تم نے موسیٰ کے جانے کے بعد سے خود کو بہت بدلا ہے، لیکن اب میں نہیں چاہتا کہ تم اس کے لیے کوئی بھی بے جا نرمی دکھاؤ۔ اگر وہ اپنی بے حس حرکتیں چھوڑ چکا ہوگا تبھی ہم یہ رخصتی کروانے کے حق میں ہوں گے۔ یہ بات میں نے تمہیں بہت پہلے بتا دی تھی۔ حمان بہت پیار کے باوجود ذرا سختی سے حالے کی اتری صورت دیکھ کر بولا، جو مزید بابا کی باتوں پر بجھ کر چپ چاپ حمان کے سینے سے جا لگی۔ حمان نے ایک زخمی سی نگاہ ایمل پر ڈالی اور حالے کو نرمی سے الگ کیے پیشانی چومی، جو سر جھکائے بہت چپ اور خاموش تھی۔ میں بھی ایسا ہی چاہتی ہوں، آپ دونوں پریشان نہ ہو۔ حالے اب اتنی بھی کمزور نہیں رہی۔ صحیح کہا، بہت بدل دیا خود کو، لیکن بابا یہ میری اپنی چوائس تھی، میرا اپنا فیصلہ تھا۔ وہ جیسے بھی ہیں ان کی ذات سے اپنا آپ الگ نہیں کر سکتی، مجھے ان کے مزاج کے مطابق ہی ان کو ڈیل کرنا ہے۔ آج تک موسیٰ اور حالے کے بیچ کی 6 سال پہلے والی شرط کسی پر نہ کھل سکی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ موسیٰ کس بے رحم فیصلے کی مجدار میں حالے کو جھونک کر گیا تھا۔ بس حالے اور موسیٰ کا اتنے عرصے دور رہنا، بات نہ کرنا اور دونوں طرف کی بے حسی تھی جس نے بہت سے سوال جنم دیے تھے، خاص کر حمان اور ایمل جو حالے کی کھوئی مسکراہٹ کا خسارہ پا کر سخت بے چین تھے۔ بھلے اس نے اپنے اور موسیٰ کے بیچ کا ہر معاملہ اپنے تک رکھا ہو، لیکن اس شفاق حکم کی تابناک شعاؤں نے حالے تک پر اثر پہنچایا تھا۔ وہ تو موسیٰ کے سب سے بڑے ستم پر پردہ ڈالتے ڈالتے آدھی رہ گئی، اور یہ بات صرف وہ جانتی تھی یا وہ ستمگر۔ مجھے اپنی حالے سے ایسی ہی امید ہے، اسے تمہاری اہمیت اور قدر ہونی چاہیے۔ اب اتنی بڑی مساوات کے بعد تم پریشان مت ہو، مجھے امید ہے وہ زیادہ نہیں ستائے گا مزید کسی کو۔ ایمل بھی اٹھ کر ساتھ ہی آ کر حالے کی ہمت بڑھانے لگی۔ وہاں سے اپنے کمرے تک آتے آتے نہ جانے کتنے زہر آلود آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ آخری ملاقات کی ہر زخم دیتی ساتھ اسے تکلیف کی انتہا سے ملواتی چلی گئی۔ کمرے میں پہنچ کر بیڈ تک کا فاصلہ طے کیے وہ وہیں پہنچی، آنکھیں بہت بڑے بوجھ تلے دب چکی تھی۔ میں تو فیصلہ نہیں لے پائی اور آپ آ گئے۔ نہیں موسیٰ، اب نہیں، اتنی آسانی سے آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے مجھ سے موسیٰ چھینے اور میں حالے چھین لوں گی۔ میرے ان گنت آنسو قرض ہیں آپ پر، میری ان 6 سالوں کی تکلیف رکاوٹ ہے آپ کے سکون کے درمیان۔ نہیں کروں گی معاف۔ ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑتی وہ مزید درد سے بھر گئی۔ کتنا سارا سہانا وقت وہ انسان زہریلا کر گیا تھا، لیکن یہ ستم نہیں کر پاؤں گی دیر تک۔ میرے پاس میرا کچھ ہوتا تو مان کرتی۔ یہ دل، یہ روح، یہ جان سب تو آپ کے طرفدار ہیں، منافق کہیں کے۔ سارے شفاق ارادے ریت کی دیوار سے مسمار ہوئے، وہ وہیں سر تکیے پر گرائے بے آواز آنسو بہاتی اپنی بے انتہا بے بسی پر آنکھیں موند گئی۔ لاؤنج میں لگے آرام دہ صوفے پر ٹانگیں پھیلا کر ملگجی سی روشنی میں بیٹھا وہ ایک ہاتھ سے اپنا ماتھا مسل رہا تھا۔ سامنے میز پر موسیٰ کی گن دھری تھی اور ساتھ فون۔ حالے کو جب سے وہ دیکھ کر لوٹا تھا وہی اس کے ذہن پر حاوی تھی۔ خود پر جتنی ملامت کرتا کم تھا۔ کیا وہ اتنا پتھر ہو گیا ہے کہ حالے کی تکلیف پر اسے وہیں چھوڑ آیا؟ گھبرا کر ٹیک چھوڑے اپنے ہاتھ بالوں میں جکڑے وہ لمبی سی سانس لیے، یوں تھا جیسے سانس حلق میں ہی اٹکی ہو۔ سامنے گلاس میز پر وائبریٹ کرتے فون پر آتے پرائیویٹ نمبر پر موسیٰ نے سر اٹھائے فون کی سمت دیکھا اور کچھ توقف کے بعد فون ریسیو کیا۔ فون اٹھاتے ہی مقابل پھیلتا خبیث قہقہہ موسیٰ کے ماتھے اور گردن کی رگیں تان چکا تھا۔ ویلکم جانے من، راجو کی جہنم میں سواگت ہے تیرا۔ یاد تو ہونا میں معصوم، ارے وہی جس کی درگت بنا کر بھگوڑے کی طرح مانچسٹر بھاگ گیا تھا۔ دوسری سمت شاہی طور سے کسی بہت بڑی چمکتی دمکتے کلب میں رنگ برنگی روشنیوں کے بیچ گلاس تھام کر نیم تراز بیٹھا راجو استہزائیہ ہوا۔
मूसा ने जबड़े भींचकर उस मनहूस की आवाज बर्दाश्त की। लेकिन अब तुझे जमीन में जिंदा दफन करने से पहले कहीं नहीं जाऊंगा। तुझ जैसे मनहूस को कैसे भूल सकता हूं? मेरा नंबर किसने दिया तुझे? मूसा की कहरालोद निगाहें और दांत पीसकर पूछे सवाल पर राजू की गलीज हंसी गहरी हुई। अरे मेरे अजीज दुश्मन, जरा बाहर लान में तो आ। इसका जवाब तुझे वहां खुली ताजा हवा में दूंगा। राजू की कमीनगी से दी हिदायत पर मूसा ठिठका। उसे मूसा के ठिकाने का भी इल्म था। मूसा ने उठकर एक निगाह ग्लास डोर की सिमत डाली, जहां सामने लान के पास छोटी राहदारी थी और सामने कुशादा लान जहां मुकम्मल सन्नाटा था। क्या मतलब है इस बकवास का? मूसा तेज कदम उठाए टेबल से अपनी गन उठाता बैरूनी दरवाजे की सिमत लपका और खोलकर एक निगाह बाहर डाली। मुकाबले राजू की मीसनी हंसी जारी थी। लगता है मानचेस्टर की हवा ने तुझे बुज़दिल बना दिया। चूहे की तरह बिल में घुसने वाला तो नहीं था तू। राजू का जानबूझकर मूसा को इश्तियाल दिलाना कारआमद हुआ। तभी मूसा बाहर निकलकर गन ताने पोर्च तक पहुंचा और उसके बाद एक मेन राहदारी थी जो सीधी मेन गेट तक जाती थी। हवाई फायर की आवाज पर मूसा गन ताने चौकस हुआ, मगर गोली की आवाज घर से बाहर आई थी, जैसे कोई शरारत से मेन गेट के पास फायर करके भागा हो। हाँ हाँ, बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। राजू की सुलगाती हंसी पर मूसा ने खूंखारी के संग लंबी सांस भरे गन नीचे की और वापस मुड़कर लान की सिमत कदम बढ़ाए। दिल तो यही चाहा उस राजू का फोन के बीच से गला दबा दे। हो गया तेरा अब वो बकवास का जिसके लिए काल की है। मूसा गन मेज पर पटकता तिल मिलाकर गुर्राया। दूसरी तरफ भी राजू इस हल्के फुल्के शोर से निकलकर एक तरफ को आया। चेहरे पर शैतानियत बराजमान थी। इतना तो तुझे पता चल गया होगा मूसा कि मैं तेरे हर ठिकाने से बाखबर हूं। एक और बात कि अब तुझसे ज्यादा ताकतवर हूं। बहुत मजा आएगा बदले का। बहुत जल्द तुझे सरप्राइज भेजूंगा। इसी जगह कोरियर आएगा तुझे बहुत जल्द। रजाक अपनी अधूरी बात तरे चेहरे से कहता बिना मूसा की सुने काल बंद कर गया। मूसा ने कटी काल को हकारत से देखा और फिर सर जकड़े वहीं कुर्सी पर बैठ गया। रात की यह तारीकी और यूं आते ही इन सुहाने रूह तकलीफों का वार मूसा की संभली तबीयत हिला चुका था। मूसा इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव में था। उसके चेहरे पर दर्ज इंतशार उसके अपने पैदा किए थे। अब यह रजाक कौन सी नई मुसीबत बनने को था, यह भी जल्द खुलने वाला था। कुछ देर इसी शशोपंज में मुब्तला रहने के बाद मूसा फिर से अपना फोन उठाए तशवीश ज़दा होकर कोई नंबर मिला चुका था। कॉल की थी, मुझे सिक्योरिटी मांगनी है मुझसे बेवकूफ ने। कहता है उसे कुछ गार्ड्स चाहिए जो मुहाफिज हों और वफादार हों। शराब के गिलास टकराते पतीसी निकालकर मूसा की कॉल सुनकर वापस आता आजर, जिसमें महजूज होते अंदाज में बता रहा था, राजू का शातिर कहकहा उभर कर उसकी खुशी का बरमला इजहार कर चुका था। उसे क्या पता कि अब उसकी हिफाजत का दौर गया। भाई दोस्त को ना उम्मीद मत करो, भेज दो 4-5 अपने एतमाद के लोग। अच्छा है वो तुम पर एतमाद कर रहा है हर मामले में। रजाका खिसियानी हंसी के संग लुत्फानंदोज होकर अदा किए जुमले पर क्लब में इंटर होती शौक हसीना दूर से ही फैलती हंसी सौंपे ऐन उन दो के साथ बेतकल्लुफी से विराजमान हुई। आजर और रजाक दोनों शैतानी हंसी के संग अब नेहा की सिमत देख रहे थे, जो आज यहाँ अपने फरीजे को जानने आई थी। कैसी हो नेहा डार्लिंग? बहकते हुए रजाक ने झुककर नेहा की शरीर निगाहों में आंखें गाड़े उसकी लटकती लट उंगली से छेड़ी, जिस पर वो वैसे ही हंसते हुए अपनी उंगली रजाक के गाल पर लहराती हंसी दबा गई। आई एम गुड, लेकिन मजीद गुड हो जाऊंगी जब वो जख्मी शेर मुझे मेरे काम के इनाम में दोगे। ब्रो को बता चुकी हूँ। अपनी डिमांड बताए वो बेबाकी से बोले और एक आजर था जो बहन के ऐसे तेवरों के बावजूद बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। हाँ, मेरे किस काम का वो, लेकिन वो जख्मी शेर मुर्दा चाहता हूँ, लिहाजा उसे जज्बाती अटैचमेंट ना ही रखना तो बेहतर है। हम क्या मर गए हैं जो तुम हमारे दुश्मनों पर रालें टपकाओगी? रजाका कड़े तेवर के संग एक बार फिर बहक जाना अब की बार नेहा के चेहरे पर भी थोड़ा तैश लाया। तुम इस सो कॉल्ड आंचल के हिसार से निकलो तो तुम्हारा सोचूं। एंड प्लीज उस बेचारे को मुर्दा मत करना। क्या हो जाएगा मुझ मासूम का भला कर दोगे तो? ब्रो आप ही समझाएं अपने इस सरफिरे दोस्त को। तफाखर से अपने जराफे से गर्दन अकड़ाए वो नाक सुकेड़े बेनियाजी से आंचल का जिक्र करती राजू को मुश्तिल कर गई, मगर यूं वो कुछ कहकर अपना नुकसान नहीं कर सकता था। तभी जब्त से दांत पीस गया। आजर ने आंखों से नेहा को मुंह बंद करने का इशारा किया, मगर वो हट धर्मी से मजीद नागवारी से भरी निगाह राजू पर डालती उठ खड़ी हुई। अपनी इस एक्स्ट्रा समझदार बहन को समझा दीजिएगा आजर दुरानी साहब कि ये बाजी मेरी है और इसमें सारे प्यादे और मोहरे भी सिर्फ राजू तयन करेगा। कौन क्या करेगा इसका फैसला मैं करूंगा, समझी तुम?
ایک ایک لفظ آگ میں لپیٹے چبا کر ادا کرتا۔ وہ آذر اور نیہا دونوں کو خفیف سی حقارت سے باور کرواتا۔ گلاس پٹکتا ہوا اٹھ گیا اور آذر اسے روکنے کو پیچھے بھی گیا، مگر راجو اس کی کسی بات کو ذرا اہمیت نہ دیتے نکل گیا۔ جب تک آذر واپس پہنچا نیہا وہیں منہ بسوڑ کر بیٹھی ملی۔ دماغ چل گیا ہے کیا تمہارا؟ جانتی ہو وہ 1 منٹ میں میرا سارا کھیل ختم کر سکتا ہے۔ کیوں بے موت مروانے پر تلی ہو نیہا؟ دل ملا کر نیہا کی پرسکون صورت تیش کھاتا آذر گرایا اور وہ ہنوز بے مروتی سے اپنا ڈرنک جو ہے لبوں سے لگائے منہ موڑ گئی۔ اف کیا کروں میں تمہارا؟ نیہا کی بے اعتنائی پر وہ خود ہی دل ملاتا ہوا بال جکڑے کلب سے باہر نکل گیا۔